کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور بھی ہم سرخرو ہو سکیں۔ یہاں پر جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے پازیٹیو ڈسپلین اینڈ بیہیویئر مینجمنٹ۔ پازیٹیو ڈسپلین سے مراد یہ کہ مثبت نظم و ضبط، یعنی کہ ہم کو نظم و ضبط تو رکھنا ہے لیکن مثبت، یہ مثبت کیوں رکھا گیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور بیہیویئر مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، بالکل عملی ترکیبیں رہے گی آپ کے سامنے، جو عملی ترکیب کے طور پر ہم یہاں پر بتائیں گے۔ پازیٹیو ڈسپلین کیا ہے سب سے پہلے وہ سمجھیں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلین سے مراد بچے کو اچھے کپڑے پہنانا، مہمانوں کے سامنے خاموش بیٹھنا، کلاس میں شور نہیں کرنا، وقت پر اپنا کام کر لینا، یا پھر بچے کا صاف ستھرا رہنا، جتنا پوچھے اتنا جواب دینا، اس سے زیادہ جواب نہیں دینا، منہ نہیں کھولنا، پٹر پٹر لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، بڑوں کے سامنے کچھ بھی نہیں اٹھا کر بول دینا، یا جتنا کام دیے گئے اتنا ہی کام کرنا، جو مما نے بول دیے وہی کام کرتے بیٹھنا، اس کو ہم ڈسپلین سمجھتے ہیں۔ اور یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ ڈسپلین نہیں ہے۔ پازیٹیو ڈسپلین سے مراد کیا ہے؟ ڈسپلین کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے ایک بیہیویئرل ڈسپلین ہوگا، جو آپ بیہیویئر سے نظر آئے گا کہ یہ بچہ جو ہے نیل کٹا ہوا ہے اس کے، لیکن ہم زور اسی پہ دیتے ہیں کہ یہ ڈسپلین ہے، نیل کٹے ہوئے ہیں، بال تراشے ہوئے ہیں، کال میں میل نظر نہیں آ رہا، اور ہمارے بچے کی جو ہے اپ ٹو ڈو، یعنی کہ ویل ڈریسڈ ہے، یا اس نے کپڑے اچھے پہنا ہے۔ ظاہر ہے یہ دیکھ کر ہم فزیکل ڈسپلین یہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا ڈسپلین یہ ہوگا جو اس کا سیلف ڈسپلین کہتے ہیں، کہ سیلف ڈسپلین میں بندہ جو ہے رول نہ توڑے۔ گلاس کس نے توڑا؟ یہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ اگر بچہ ایسے جواب دے رہا ہے، اس کا مطلب آپ جو ہے مطلب نگیٹو ڈسپلین گھر میں نہیں بناتے ہیں بلکہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کس نے خراب کیا؟ جی ہم نے کیا۔ نہیں، وہ بھائی نے کیا، مطلب آپ کا ڈسپلین مینٹین کرنے کا انداز نگیٹو ہے، یہ بچے کا رپلائی بتا رہا ہے۔ اگر دوسرے بچے کی بولی کر کے مذاق بنا رہے، ارے اس کو دیکھو اس نے کیسے کیا، اس کا مطلب آپ کے بچے کو، ہم نے اپنے بچے کو سیلف ڈسپلین نہیں سکھایا۔ ٹیچر کی مذاق بنا رہا ہے، سیلف ڈسپلین نہیں سکھایا، ہم نے گویا اس کو مطلب سگنل بھی وہ نہ توڑے، اگر سگنل میں کوئی بھی نہیں ہے، مطلب کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر دیکھنے والا، لیکن وہ سگنل نہ توڑے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ بڑے بڑے مالدار ترین لوگ لوگوں کا پیسہ دھوکہ لے کے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، بچپن سے سیلف ڈسپلین ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ کسی کا مال نہ مارنا، کسی کا پیسہ نہ لینا، کسی کا پینسل کا ٹکڑا بھی نہ لینا، سیلف ڈسپلین ہے۔ کسی کی مذاق نہ اڑانا، کسی بندے کو جو ہے پیچھے برا بھلا نہ کہنا، یہ سیلف ڈسپلین ہے۔ وعدہ کرے تو وعدہ نہ توڑے، وعدہ خلافی نہ کرے، جب وعدہ کر لے تو پورا کر لے۔ یا پھر وہ کسی کے انسان سے کہے کہ ہوم ورک کر لوں گا، ٹیچر سے کہا تو کر لے، تو یہ بچے پر غلطی پر بچے کو اب جو پازیٹیو ڈسپلین مینٹین کرنے کی یہ مینیفیسٹو ہے، بچے کے رویے ہیں، رپلائی ہیں، جو میں نے کہا کہ پازیٹیو انڈیکیٹ کرتا ہے اور نگیٹیو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اگر وہ موبائل لے کے گھنٹوں اسکرولنگ کر رہا ہے، مطلب گھر کا ڈسپلین نگیٹیو ہے۔ اگر وہ ڈسپلین کے ساتھ لا کر کہہ دیتا ہے کہ نہیں مما اب ہم کو نہیں دیکھنا، بس ہو گیا، 1 گھنٹہ ہمارا کافی ہے، اور آپ کے پیچھے بھی وہ 1 گھنٹہ دیکھ کر بند کر دیتا ہے، اس کا مطلب سیلف ڈسپلین ہے، مطلب آپ کا رویہ اس کے ساتھ پازیٹیو ڈسپلین والا ہے۔ اصل میں بچے کی شخصیت کو ترتیب ہاں اوہ آپ نے اوکے ہاں، میں دوبارہ اس کو آپ چیک کر لیجئے گا، اب آ رہا ہے؟ جی میم، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اوکے، تو یہ جو ہے پازیٹیو ڈسپلین اور نگیٹیو ڈسپلین کے مینیفیسٹو تھے۔ ڈسپلین کیا ہے؟ از ایکول ٹو، مطلب محبت، رہنما، محبت، واضح حدود، صاف سیدھی بات، قولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی بات، بے روک ٹوک، سیدھی سیدھی گفتگو۔ مما یہ ہم سے ٹوٹ گیا، مما یہ ہم سے ضائع ہو گیا۔ بچہ اصل میں ایسا کیوں نہیں کہہ پاتا ہے کہ مما ہم سے ٹوٹ گیا؟ کیونکہ جب گلاس ٹوٹتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا پھوڑ دیے، ہو گئی تسلی، دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، اٹھا لیں گے، لیکن آپ کے پیر میں نہ چبھے، دیکھیے، تو یہ جملہ آپ کا بہت کام جملہ آ رہا ہے اندر سے، چیخ کے اللہ پھوڑ دیا، پیسے آ گئے سامنے، ابھی لائے تھے گلاس، وہ ہو گیا، لیکن پیسے سے قیمتی آپ کے بچے کے جذبات ہیں، آپ کے بچے کے وہ مینٹل ڈسپلین ہے۔ ابھی دیکھیں 2 دن پہلے ہی جو حادثات ہوئے ہیں، ان حادثات میں ایک بات یہ کہ ایک اسکول کے اندر ٹیچر نے بچے کو مارا، وشاکھاپٹنم میں، ہوم ورک پر، 5 سال کے بچے کو جبکہ ہوم ورک وغیرہ کروانا ہی نہیں چاہیے، تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ گود میں گر گیا۔
تو اس پر جو سامنے آیا، مطلب پہلا پاپ اپ ہوا جو اس میں سائیکالوجی ٹوڈے میں، تو اس نے پہلے مضمون میں یہ کہا کہ بچوں کے ہارٹ فیل کے جو سب سے بڑے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، چھوٹے بچوں کو جو 7-8 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ان بچوں کو نیند میں سے جھنجلا کے اٹھاتے ہیں، جلدی اٹھو اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے. اس کا برین نیورون ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا ہے کہ مجھے اٹھایا گیا نہیں ہوا ہے، تو دل اس وقت کمزور ہو جاتا ہے جب اس کو جھنجلا کر اٹھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچہ دیر رات سے سوتا ہے، مطلب جاگتا رہتا ہے، یہ دونوں چیزوں کے بچوں کو، یہ دونوں چیزیں بچوں کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں. اس لیے واضح حدود کہ بیٹا آج آپ کی بس مس ہو گئی کیونکہ آپ نہیں اٹھے تھے، آپ اٹھ جائیے. اچھا، منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے ماں باپ کے، اگر اسکول چھوٹ گیا تو کتنا نقصان ہو. کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. اسکول میں بچہ جانے کے بعد 15 منٹ پڑھتا ہوگا، ایک نئی بات 1 یا 2 سیکھتا ہوگا، آپ اس کو وہی 1 اور 2 نئی بات گھر میں سکھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو واضح حدود، اپنے دماغ کو سب سے پہلے محبت سے بھریں. اسکول ہمارے بچے کو لازم و ملزوم فرض نماز نہیں ہے. اسکول ہمارے بچے کی فرض نماز نہیں ہے، ہم وہ بھی چیزیں گھر میں سکھا سکتے ہیں. لرننگ انوائرمنٹ سوشل ایٹیٹیوڈ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اتنا ہائپ کریٹ کر کے اپنی وہ محبت کو چیخ اور پکار میں مت ڈال دیجیے. واضح حدود، صاف سیدھے حدود. اچھا بیٹا آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ پیچھے ہو جائیں گے، دوسرے بچے آگے نکل جائیں گے، آپ کو یہ بات خود سمجھ میں نہیں آئیں گی. آہستہ آہستہ 1 دن سنے گا، 2 دن سنے گا، تیسرے دن سنے گا، 1 دن وہ جانے لگے گا. اتنا پیشنس آپ میں ہونا چاہیے. مستقل مزاجی سے رہنمائی ہوگی، آپ کی رہنمائی میں کنسسٹنسی ہوگی، مطلب تقرر. دیکھیے وہ کہا نا کہ پتھروں سے بھی زیادہ شقیق القلب، قرآن مجید نے ایک صفت بیان کی ہے، شقیق القلب، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پتھروں میں بعض پتھر اتنے نرم ہوتے ہیں کہ مستقل پانی گرنے سے شقاق پڑ جاتا ہے، لیکن ان کے دل تو جن پہ اللہ نے مہر کر دیا، ان کی مثال دی. اور وہاں پر یہ وضاحت کی ہے، قرآن نے خود کی ہے، یعنی کہ مفسر نے نہیں، قرآن نے خود کی ہے کہ پتھروں میں بھی بعض پتھر تو اتنے نرم ہوتے ہیں کہ مستقل پانی کے گرنے سے شگاف پڑ جاتے ہیں. تو بس وہی شگاف آپ نے ڈالنے کے لیے مستقل بولتے رہنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ پازیٹیو ڈسپلین. بچے کو جی بچے کو غلطی پر ذلیل یا خوف زدہ نہ کریں. کبھی بھی غلطی ہو جائے تو نہیں کریں، اچھا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، سبھی سے ہوتی ہے، آپ پریشان نہیں ہو، دوبارہ اچھے سے کرنے کی کوشش کریں. آپ بس اس کو ایسے بولیں، مطلب آپ اس طرح سے نہیں بولیں کہ غلطی ہو گئی، دیکھ کر نہیں لکھ سکتے تھے، دوبارہ لکھو اب. یہ بولنے کے بجائے کوئی بات نہیں بیٹا، غلط ہو گیا، آپ ریپ کر کے لکھ لیجیے، ہم کو پتہ ہے بہت اچھا لکھتے ہیں. غلط رویے کے پیچھے موجود ضرورت یا احساس کو سمجھیں. جب بھی وہ آپ کو جھڑکا رہا ہے، جب بھی وہ آپ کو تیز بول رہا ہے، یا موبائل لے کر بھاگ رہا ہے، یا وہ اسکول سے آ کر ڈل بیٹھ جاتا ہے، یا بہن بھائی سے جھگڑے کر رہا ہے، نوچ رہا ہے، مار رہا ہے، سمجھ جائیے کہ اس کو اس کے فرینڈ سرکل میں، جب بہن بھائی کو مار رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے فرینڈ سرکل میں اس کو ایکسیپٹنس نہیں مل رہا ہے، اس کے دوستوں کے درمیان اس کو قبولیت کا جذبہ، قبول کا جذبہ نہیں ہے، وہاں وہ بلی ہو رہا ہے، اور وہ مطلب ایکسیپٹیشنس اور ایڈجسٹمنٹ پرابلم کو جھیل رہا ہے خاموشی کے ساتھ. بچے کا رویہ آپ سے کلام کرتا ہے. ایک بہت اچھا جملہ جو کہا کہ آپ کی باڈی آپ سے ٹاک کرتی ہے، مطلب آپ کی باڈی آپ سے کچھ کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ پیٹ میں بھوک لگ گئی، کھانا کھا لو، پیاس لگی ہے پانی پی لو، تھوڑا سا رک کر پوز لے لو، مجھے آرام کی ضرورت ہے، پیٹھ درد ہو رہی ہے. یہ باڈی کا کلام ہے جو آپ سے کر رہی ہے باڈی. اسی طرح سے بچے کا رویہ، بیہیویئر بھی آپ سے ٹاک کرتا ہے. یہی ٹاکنگ ہے اس کی کہ غلط رویے کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہے ضرور. آپ چلائیے نہیں، اس وجوہات کو سولو کریے. بچے کو صحیح رویہ سکھانا صرف غلط رویے سے نہیں روکنا، بلکہ کانسیکوینسز کو سمجھیے کیا ہے، اس کو سزا مت دیجیے، ڈانٹیے مت، جھڑکائیے مت، تم ہمیشہ بدتمیز ہو، کئی بار بولنے کے بعد بھی نہیں سنا. یہ جو جملہ ہے آپ کا، یہ جملہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو خود پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بچے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے. بچے میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. ڈسپلن از ناٹ اباؤٹ کنٹرولنگ دی چائلڈ. ہمیشہ پیرنٹس ایسے ہی سوچتے ہیں. میرے پاس بھی کچھ ڈرائنگ روم میں پیرنٹس آ جائیں تو اکثر ایسے نہیں بیٹھو، ادھر نہیں جاؤ، ادھر نہیں کرو. یہ سب کیا ہے؟ بچے کو آزادی سے دیں، جائیے آپ کھیلیے. تو کانفیڈنس لیول، پھر مجھ سے پوچھتے ہیں میڈم بچوں میں کانفیڈنس کیسے پیدا کریں؟ میں نے کہا جو ابھی آپ کر رہی تھیں وہ چھوڑ دیں تو کانفیڈنس لیول پیدا ہو جائے گا. ابھی آپ بچے کو کہہ رہی تھی یہ نہیں کرو، وہاں ہاتھ مت لگاؤ، چائے، آنکھیں دکھا رہی تھی کہ چائے نہیں پینا،
یہ نہیں مانگنا، وہ نہیں لینا، یار اس کو نیچرل بیہیویئر کے ساتھ رہنے دیجیے۔ اور میں ججمنٹل لوگوں سے بھی بات کروں کہ جو لوگ اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے کے بچے کو بدتمیز کہہ دیتے ہیں یا دوسرے کے بچے کو تربیت نہیں ہو رہی ہے کہہ دیتے ہیں، یہی چیز ان کے ماؤں کو ٹینشن دیتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو ٹینشن دیتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کہ بدتمیز بچہ ہے، تمیز نہیں سکھائی ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، آزاد بچے ہیں، یہ یوم تبلی السرائر، آپ کا یہ نگیٹو سینس اس کی ماں کو نگیٹو وائبس دے گا اور اس کی ماں بچے پہ چلائے گی، اس کی صلاحیت جو ضائع ہوگی آپ ہوں گے اس کے ذمہ دار۔ اس لیے کبھی بھی کسی بچے کو ججمنٹل وے میں مت بولیں۔ آپ جب بھی کبھی آ جائیں، کوئی مہمان کھانا بنائے تو کہیں گے جلدی میں بن گئی بریانی، یہ بھی نہیں تھا وہ بھی نہیں تھا پھر بھی اچھی بن گئی۔ مطلب آپ کو اپنی بنی ہوئی چھوٹی سی چیز جلدی میں بنے کی آپ صفائی دیتے ہیں، جلدی میں بن گئی۔ اور یہ بچہ جو ابھی خام مٹیریل ہے، جو ابھی ترتیب بھی نہیں پایا، جس کے تربیت کے مراحل پورے 25 سال بعد جا کے مکمل ہوں گے، اس سے پہلے ہی خام مٹیریل پر آپ نام رکھ دیتے ہیں بدتمیز بچے ہیں، بگڑے ہوئے بچے ہیں۔ تو یہ جو بولنے والے لوگ ہیں دراصل یہ سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہیں، یا سوچنے والے لوگ ہیں بچوں کے بارے میں یہ بڑی وجوہات ہوتے ہیں جو والدین کو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن مینٹین پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ڈسپلن کا نام سیلف کنٹرول، مہمان کے سامنے پریزنٹیبل بنانا یا ان کی باتوں کو کنٹرول کرنا یا اپنی پوری توجہ بچوں پر لگانا، یہ سب پیرنٹس کی کمزوری ہے، بچے کی نہیں۔ بچہ تو انتہائی معصوم ہوتا ہے، انوسنٹ ہوتا ہے۔ میں تو 25 سال سے کم عمر کی بچی اگر مجھ سے آ کر یہ کہے کہ میم میری چیٹنگ میں کسی سے غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں بیٹا، ہوتے رہتا ہے اس طرح کی بات، پریشان نہیں ہوتے ان سب چیزوں سے۔ اس کو لگتا ہے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میم اس کو ایکسیپٹ کر کے بول رہی ہیں، جبکہ میری اماں تو کان پہ ہاتھ رکھ لیں اور سب لوگ مجھے ذلیل کر دیں۔ بھئی جو غلطی ہو رہی ہے یہ تو سمجھیے کہ اس غلطی میں اس کا کیا قصور ہے، اس کے اندر جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں، اس کے اندر ہونے والا آؤٹ بسٹ ہمارا سماج ہے، اور سارا سماج کھلا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کھلا ڈھلا سماج ہے، ہر چیز اوپن ہو چکی ہے، اور بچے جو ہیں اپنے ارجس پہ کنٹرول نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ 99 قتل کے بعد توبہ قبول کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بھاپیں کیوں نکل رہی ہیں، کان سے بھاپ کیوں نکل رہی ہیں اس کی غلطی پر؟ اس لیے کہ ختم ہو گئی بات، نہیں ختم ہوئی، چیٹنگ کی ہے نا، کوئی بات نہیں بیٹا، آپ اس کو نکل سکتی ہو اس مسئلے سے۔ دیکھو یہ سب کرنا دراصل آپ کی کمزوری ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹے سے لے کر بڑے بچے میں ڈسپلین کو یہ سمجھیے کہ ڈسپلین تو یہ ہے اس بچے کا کہ آ کر وہ ریہائب ہونا چاہتی ہے، اس کو زبردستی کا ایک آرٹیفیشل بیہیویئر، آپ جو جینزی دیکھ رہے ہیں نا، پھٹ پڑا ہے۔ کیوں پھٹ پڑا ہے؟ وہ سماج کے خلاف پھٹ پڑا ہے کہ تمہارے اصول ہمیں نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے پریزنٹیبل بنانا، لوگوں کے سامنے آرٹیفیشل ہائپوکریسی دکھانا، منافقت ظاہر کرنا، کسی کے سامنے اچھا رویہ پیش کرنا، زبردستی کا اچھے بننا، نہیں تو چمٹی کاٹ رہے ماں باپ، یہ نہیں چاہیے اب اسے، پھٹ گیا وہ کہتا ہے نہیں نیچرل رہنے دو مجھے، جیسا ہوں ویسا ہوں۔ تو ابھی تو کتنا اچھا موقع ہے جب وہ نیچرل بیہیویئر کا بول رہا ہے۔ تو ڈسپلین یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو کہیں بیٹا کوئی چیز گناہ نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی دراصل گناہ ہے، باقی انسانوں کی ناراضگی کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسانوں کا احترام ضروری ہے، لیکن اگر غلطی سے آپ نے ڈس ریسپیکٹ کر لیا تو اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ بس ہمیں حدود اللہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ہمیں اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا ہے تنہائی میں، اور اپنے رب کی موجودگی کا احساس، یہی سب سے بڑی چیز ہے، بس اتنا سا ڈسپلین۔ ہاں اگر وہ ڈسپلین کے ٹائم پر کام ہو، اس کو کہتے ہیں ہیبٹس، عادت۔ عادت دراصل بھی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، وہ ڈسپلین نہیں ہے بلکہ وہ عادت کو بنانا ہوتا ہے، اور بنانے کے مرحلے سے وہ آہستہ آہستہ گزرے گا، کبھی کچھ غلط کر دے گا، کبھی صحیح کرے گا، کبھی غلط پھر صحیح، آہستہ آہستہ وہ بڑے ہونے کے بعد پھر صحیح کرنے لگے گا۔ اب ہمارے ٹاپک میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ڈسپلین، پازیٹیو ڈسپلین۔ تو پازیٹیو ڈسپلین یہ ہے کہ آگے آگے اور بھی آئے گا، دونوں ٹاپک کلب ہوں گے۔ اب یہاں پر اس کا ہم تھوڑا سا واٹ از بیہیویئر سمجھ لیتے ہیں۔ بچے کا ہر رویہ ایک پیغام ہوتا ہے، میں نے اس کو خاص طور پر اردو میں بھی لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ اردو اور انگلش دونوں دیکھ لیں، آج کل تو چیٹ جی پی ٹی سے آسان بھی ہو گیا، دونوں لینگویجز ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ بچے کا ہر رویہ ایک پیغام ہو سکتا ہے۔ مس بیہیویئر مطلب کیا کرتا ہے؟ انڈیکیٹ کرتا ہے، میں انڈیکیٹ، بھوک یا تھکن، آپ کا بچہ اگر نہیں اٹھ رہا ہے، اسٹک اپ ہو گیا ہے اسکول سے آنے کے بعد، جلدی یونیفارم نہیں بدل رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا موڈ ابھی کھیلنے میں ہے، وہ اپنے اسکول کے بہت اچھے انوائرمنٹ سے بھی نہیں نکلا ہے، فریش ہے بچہ، اسی لیے وہ یونیفارم چینج نہیں کر رہا ہے، ابھی اسکول کی یونیفارم میں کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے۔
جو بچے اسکول سے بہت پریشان ہو کر آتے ہیں، بلی ہو کر، یا ایڈجسٹمنٹ ایشو یا سوشل ایشوز، یا پھر کلاس میں نہیں پڑھنے آنے والی بات، وہ جلدی سے آ کے اپنے جکڑ بندی سے آزادی حاصل کرتے ہیں، اپنے لباس سے، یعنی کہ اسکول کے لباس کو نکالیں گے اور پھینک دیں گے۔ اب دیکھیے کتنا مطلب آپ نے دونوں کو کیسے ریڈ کیا۔ میں نے کیا ریڈ کیا، جو بچہ یونیفارم نہیں اتارتا ہے وہ جولی موڈ میں ہے، خوش موڈ میں ہے، مگن ہے، کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے، اپنے یونیفارم سے آزادی محسوس نہیں کر رہا ہے۔ اب دیکھیے دونوں بیہیویئر کو بالکل اپوزٹ پریڈکٹ کرتے ہیں، اپوزٹ ریڈ کرتے ہیں۔ اور ایک بیہیویئر ہے، بچہ یونیفارم آ کر نکال دیتا ہے جلدی سے اور پھینک دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے، اس کا مطلب چلے آپ نے اس کو عادت بنا دی ہے۔ لیکن اگر وہ پھینک دیتا ہے، ایک شرٹ یہاں، ساکس وہاں، شوز یہاں، کوئی ترتیب نہیں، ایسے ہی رکھ دیا، اس کا مطلب وہی حال ہے کہ ہم تھکے ہوئے شاپنگ سے آتے ہیں، برقع نکال کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، ارے یہاں کیوں رکھ دیا صوفے پہ، ارے بعد میں رکھیں گے، ابھی بس چھوڑو۔ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ٹائرڈ۔ تو بچہ بھی جب ٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ نکال کر پھینک دیتا ہے، اور پھر اس کو جب آپ بولتے ہیں نکالو نکالو تو وہ نکال دیتا ہے۔ لیکن ایک بچہ ہے، تیسرے نمبر کا بچہ آتا ہے، یونیفارم بہت اچھے سے دروازہ بند کرے گا، یونیفارم چینج کرے گا، ہینگر میں لٹکا دے گا، اپنی چیزوں کو جگہ رکھے گا، پھر جا کے ہینڈ واش کرے گا، منہ دھوئے گا، اس کے بعد کھانا کھائے گا۔ یہ والا بچہ آپ کے نزدیک یہ ڈسپلن والا بچہ نہیں، بلکہ یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنے میں آپ کسی حد تک کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ بچہ 12-13 سال کے بعد پھر لاپرواہی شو ہونا شروع ہو جائے گی، کپڑے پھینکنے لگے گا، الٹے کا شرٹ کو سیدھا بھی نہیں کرے گا، تو آپ نے پھر پریشان نہیں ہونا کہ میرے بچہ بگڑ گیا ہے، یا پھر یہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کا بیہیویئر مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹین ایجر ہے، اور 13 سال ارلی پیوبرٹی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ارلی پیوبرٹی جیسے ہی سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اس وقت بچے کا عادتیں بھی، اچھی بنی ہوئی عادتیں بھی ڈسمس ہو جاتی ہیں، لیٹڈ بھی چلتا رہتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بچے کا بھوک اگر تھکن ہو اس کو، تو اس وقت وہ نڈھال ہوگا، شولڈر ڈاؤن ہوں گے، توجہ کی ضرورت ہو تب وہ کیا کرے گا؟ اٹینشن سیکھ کرے گا۔ آپ مہمانوں میں بیٹھی ہیں، جھانکے گا بار بار جا کر، پوچھے گا ماما یہ کر لوں، ماما وہ کر لوں، ماما ایسا کر لوں، ماما یہ ہو جائے، ماما گیم کھیل لوں، ماما موبائل لے سکتا ہوں۔ یہ بچہ وہ بچہ ہے جو آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے مہمانوں کی انٹری برداشت نہیں کر پا رہا ہے، ماں باپ کو مصروف ہونا، ماں کا مصروف ہونا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کیا کریں گے؟ مہمان کو بولیں گے جسٹ 2 منٹ، اپنے بچے سے آئی انٹریکشن بنائیں گے اور بولیں گے ہاں بیٹا بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ پھر اس کا مسئلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ 2 آئیز میں باری باری دیکھیں گے، دونوں آئیز میں باری باری، اور اس کو فیل کروائیں گے کہ مما آپ کی کیئر کرتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے مہمان کو ہولڈ ڈاؤن کیا اور بچے کی بات کو توجہ سے سنا، بچے میں سیٹسفیکشن آ جائے گا۔ بچہ اچھا بیٹا ہم مہمان سے فری ہوتی ہیں، ہم دونوں مل کر نا آپ کے بیگ کو سیٹ کر لیں گے، اور آپ کی وہ والی بات جو وہ کہہ رہا ہے اس بات کو کہ ہم دونوں مل کر کر لیں گے، اچھا ابھی آپ کھیلیے، پھر ٹھیک ہے ہم تھوڑا فری ہو جائیں گے تبھی آپ سے بات کریں گے۔ پورا آپ نے متوجہ کے، لیکن آئیز میں کانٹیکٹ بنانے کا جو لیول ہے آپ کا اور اس کا، وہ بالکل برابر ہوگا۔ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بچہ مس بیہیو کر رہا ہے مہمان کے سامنے تو آپ نی بینڈ کر کے بیٹھ جائیے، بچے کی آنکھوں میں، ایک آنکھ میں پہلے پھر دوسرے آنکھ میں باری باری دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد دونوں کنیکشنز دیکھنے کے بعد آپ کو اس کا اعتماد کنوے ہو جائے گا، آپ کے وائف سے اسٹرانگ پوزیشن میں جلدی چلے جائیں گے، مطلب بہت تیزی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ احساس ہوگا کہ مما کی میری سیکیورٹی بنی ہوئی ہے، مما مصروف نہیں ہے، اٹینشن سیکنگ بند کر دے گا۔ اٹینشن سیکنگ کے ابھی بہت سارے پیٹرنز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک پیٹرن ہے جو مہمان کے سامنے اکثر کرتا ہے۔ بعد میں آپ کو تشنگی لگے تو سوال میں پوچھ لیجئے گا۔ خوف یا بے چینی ہوگی اس کو، ڈر رہے گا اس کے اندر، تو ڈر اگر رہا ہے اوپر چلیے مما، پانی لانے چلیے مما، تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں خوف بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھئے کہ خوف کیوں ہے، اچھا کون سی والی آپ نے جو ہے ہارر چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے خوف ہے، تو وہ بتائے گا۔ فرسٹریشن فیل کر رہا ہو، بڑے بچے ہوں فرسٹریشن، اداس بیٹھے ہوئے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ فرسٹریشن میں اکثر بچے گلاس پھوڑ دیں گے، پلیٹ گرا دیں گے، یا ان کا پیر اٹک جائے گا، ٹھوکر لگ جائے گی، گھٹنے پر مار لگ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر فرسٹریشن، اضطرابی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ تو اضطرابی کیفیت دراصل آپ کو انڈیکیشن بنے گی کہ میرے بچے کو میری ضرورت ہے، آپ سب کام چھوڑ دیجئے، مکمل متوجہ ہو کر، وہ نا ایسے ہی جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ ایسے ہی انی وجہ تو وجیہ، میں نے ہر طرف سے رخ اپنا موڑ کر تیری جانب کر لیا۔ تو بچے کو اب آپ یہ بتانا ہے کہ سارے کام فری ہیں میرے، اللہ کو بڑی پسند آئی وہ ادا، ہر چیز سے رخ موڑ کر میں نے اس کی جانب کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نا، اور اس طرف کر لیا، تو اتنی ادا پسند آئی، ہر طرف سے تعلق قطع کر کے اپنے بچے کی طرف کہنا کہ جیسے
میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، تم اور میں ہوں، بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آپ اس کو یہ احساس دلائیے کہ بیٹا ہم دونوں ہیں، بس دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیں، کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا ہم دونوں مل کر کہیں چلیں گے؟ بیٹی سے بھی کہیے، اکثر بچیوں پہ زیادہ یہ موڈ سوئنگس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتی ہیں، کبھی ان سے غلط ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتی ہیں، بول نہیں پاتی ہیں، موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے کچھ اور کریں، اور ابھی انہوں نے ڈیفینس میکینزم کے طور پر یہ سیکھ لیا کہ اسکرولنگ کریں، گھنٹوں ریل دیکھیں، گھنٹوں ریل دیکھیں۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے سمجھ لیجئے فرسٹریشن غالب ہے اس پر، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اکثر بچے میرے پاس جب ٹین ایجر کاؤنسلنگ کو آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میم جو ہمارے مارکس نہیں آئے، بتائیں ہم فلاں تاریخ تھی، وہ دن تھا، اس دن ہمارا دماغ پھٹ پڑا تھا، اور ہم نے پھر موبائل لے کر اتنی اسکرولنگ کی، اتنی 24 گھنٹے، 18 گھنٹے صرف اسکرولنگ کرتے رہے، اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، اب چھوڑ دینا ہے، ہمارے دماغ سے نیٹ کی تیاری بھول جائے، اور ہم فرسٹریشن میں اسکرولنگ کرتے رہے، ڈسپلن نہیں آ پایا۔ تو یہ ڈسپلن، یہ فرسٹریشن ہے، آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے۔ جیلیسی فیل کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا بیہیویئر آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ احساس محرومی کا شکار ہو رہا ہے۔ ناخن دانت سے کاٹتا ہے، ناک میں سے نکال کر منہ میں ڈالتا ہے، کاغذ منہ میں ٹکڑے کرتا ہے، دھاگا منہ سے کھینچتا ہے، دھاگے کے گولیاں بنا کر منہ میں چباتا رہتا ہے گھنٹوں، یا پھر وہ جیلسی فیل کرتا ہے اپنے بہن بھائی کے جیسے ہی ماں اور بہن کو، بھائی کو اس نے بات کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی نظر اٹھا کر دیکھ کر اس کو فیل ہوا، آپ نے محسوس کر لیا، جیلسی فیل ہوئی، اس کو نقصان پہنچایا، زور سے مار دیا، یا پھر چھوٹے بھائی کے بارے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نگیٹو بات پیرنٹس کو بتائی، جیلسی میں بتائی، سمجھ لیجئے آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے، اس کمی کو فوراً علاج کی ضرورت ہے۔ اٹینشن سیکنگ حرکتیں کر رہا ہے، یعنی کہ چھوٹا بچہ ہے، کھانے کا دسترخوان لگایا ہے، بار بار آئے گا، اب پہلے کھانا نہیں کھاتا تھا، اب کھانے پہ جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے، کھانے پہ جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے، اور یہ ہٹا رہا ہے، وہ ہٹا رہا ہے، وہ دیجئے، یہ مٹھائی، وہ مٹھائی۔ اس کا مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ بڑے اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، تو وہ اس لیے اٹینشن سیکنگ حرکتیں کر رہے ہیں۔ کسی ضرورت کا پورا نہ ہونا، جیسے مثال کے طور پر اس کے کلاس میں اس کو دوسرے کا کمپوز پسند آتا ہے، بہت اچھا کار والا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ دیکھتا ہے اس کو، آ کے پیرنٹس سے بولتا ہے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ چوری کرنے لگے گا، یا کچھ چھپا لے گا، یا پھر وہ سوچے گا کہ میں کیسے لوں، ضد کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، پیٹے گا، روئے گا، ابھی چاہیے، ابھی چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ کے بچے کے بیہیویئرل پرابلم شروع ہو چکے ہیں، آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ باؤنڈریز کو ٹیسٹ کرنا، ہمیشہ اس کی باؤنڈریز کو ٹیسٹ کرنا، مطلب گویا یہ کہ وہ اس کو باؤنڈریز بتانا، جیسے اب بڑے بچے ہیں، تھوڑے سے 7-8 سال کے ہو گئے ہیں، بہن بھائی کے درمیان ایک دوسرے کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے، بھائی بہن کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے، یا اس کو ٹیز کر رہا ہے، تو یہ چیک کرنا کہ یہ اگر ہو تو بولنا نہیں بیٹا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ایسے نہیں کرتے، اچھا ادھر آئیے، ہم جلدی سے 1 سیکنڈ فریکشن ہوگا، آپ نے اس کو بولنا ہے کہ بیٹا ادھر آئیے، ایسے نہیں کریں گے، ایسے چھوڑ دیجئے اس کو سوچنے دیجئے، ابھی آپ نے غصے سے ڈانٹ کر ڈپٹ کر نہیں بولنا ہے، اچھا ایسا نہیں کرتے، بری بات، اور پھر اس کو بلائیے، اچھا ہم آپ کو کوئی بات کہنے والے تھے، اس کو آپ کیا کریں، یہ فیل کروائیے کہ مما نے آپ کو گندا انسان نہیں سمجھا، مما آپ کو زیادہ نوٹس نہیں کیا، لیکن بری بات بول کر آپ نے ان پٹ لاک کر دیا، اب اس بری بات کو آپ بعد میں ایڈریس کریں گے، بعد میں کسی وقت کہانی کے ذریعے سے، کسی اور سے، ابھی آپ نے صرف اس کو ٹیسٹنگ پوائنٹ پہ بول دیا، یہ ہے باؤنڈریز چیک کرنا، اور چیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اتنی بات بولنے کے بعد میں اس کو یہ نہیں گلٹی فیل نہیں کروانا کہ اب تو مما کی نگاہ سے میں گر گیا، میں نے غلط حرکت کر دی، یہ اس کو نہیں فیل کروانا ہے، بڑا ہو کہ چھوٹا، بچے کو کبھی بھی باؤنڈریز کراس کر رہا ہے تو یہ نہیں فیل کروانا کہ تم نے غلط کیا۔ آج کل بہت سارے پیرنٹس کے پاس سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ بچے عجیب عجیب حرکتیں کرنے ہیں جو کارٹون میں دیکھ رہے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے کے پیٹھ پر بیٹھ جانا، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس کو یہ چیزیں کرنے دیجئے، پہلے دیکھیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو بلا کر اتنی نصیحت کی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ پیٹھ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے نارملی، یا وہ کچھ حرکت کر رہا ہوتا ہے، کھجانے کے لیے ہاتھ ڈالا ہوتا ہے، پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط حرکت شروع کر دی ہے، کئی بار نوٹس کرنا ہے، کئی بار نوٹس کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو کتنا بولنا ہے اس پر اسٹریٹجی بنانا۔ پیرنٹل ڈسپیوٹ، اگر والدین کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی ہو، نوک جھوک ہوتی ہو، تکرار ہوتی ہو، کسی بھی بات پہ تمہارے والے میرے والے، میکے والے سسرال والے پہ کوئی نوک جھوک ہوتی ہو، یاد رکھ لیجئے آپ کے بچے کے بیہیویئرل پرابلم آئیں گے۔ انکنجینیل انوائرمنٹ ایٹ ہوم، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں جو اورنگ آباد میں جو حادثہ ہوا ہے، وہ کنال کا، جو اس نے ہل اسٹیٹ سے تینوں کے تینوں فیملی ممبر گر گئے ہیں،
ان پیرنٹس کے درمیان ڈسپیوٹ تھا، بہت خطرناک ان دونوں کی لڑائی چل رہی تھی. شوہر جو ہے 3 مہینے سے گھر نہیں آ رہا تھا، اور بچہ یہ چاہتا تھا کہ والدین کو دونوں کو ایک جوڑنے کے لیے میں یہ حرکت کروں کہ میں سوسائڈ کر لوں گا. یہ صرف اس نے وہ کیا تھا، کرنا نہیں چاہتا تھا. وہ بعد میں جھٹکا لگ کر گر گیا وہ اتفاق سے اپنے فادر کے ساتھ میں. تو یاد رکھیے وہ کتنا ڈپریسو حالت میں تھا. اس کے ڈپریشن لیول کو 3 گھنٹے اس کی ٹاک ہوئی ہے. اس پر کئی لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو فیس ہے وہ بہت ڈپریشن میں ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین کے جھگڑے بچے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ محبتوں سے پلے بچے تو بالکل بھی نہیں کر پاتے. میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے بچہ نہیں دیا تو آپ کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے تو ان شکایتوں کو دور کر دیجئے یا آپ علیحدہ ہو جائیے. لیکن آپ کو اگر اللہ نے بچہ دے دیا تو آپ سوچئے کہ زندگی میرے اپنے بچے کی ترجیحات سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی نگیٹو خیال نہیں ہے. اگر میرا بچہ گھر کے مسائل میں میاں بیوی کی ٹوننگ زبردست قسم کی بن سکتی ہے، بس سب سے پہلے آپ انکنڈیشنل لو اختیار کرنا شروع کر دیں. کوئی شرط کے بغیر بچے سے بھی محبت، کسی شرط کے بغیر شوہر سے بھی محبت. اگر آپ بغیر شرط کے بے نیازی کے ساتھ کہیے، بغیر شرط کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو، مجھ سے مدد چاہو. اگر آسائش شوہر نہیں دے رہا ہے تو میرا رب مجھے دے دے گا. کہ شوہر کی کیا بساط کہ وہ مجھے دے، اللہ دے گا. وہ توجہ آج نہیں دے رہا ہے، کل میرا رب اس کی توجہ میرے حضور لا کر ڈال دے گا. اللہ رب العالمین انسان کو اگر اس نے آزمائش لکھی ہے تو وہ تو ہو کر رہے گی. کبھی کبھی بعض چیزیں ہماری اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے بھی ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں. اگر ہم اپنے سے کمتر پہ نگاہ ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہم بہت اچھے ہیں. اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ شوہر کم سے کم اتنا تو پوچھ لیتے ہیں کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا. دوسروں کے تو پوچھتے تک نہیں ہیں. تو جب کمیاں انسان دیکھے گا تو وہ اس کو نظر آئے گا کہ ان سب چیزوں کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لے. تو بچوں کے بیہیورل پرابلم آتے ہیں. گھر کا انوائرمنٹ، ساس سے جھگڑے ہو رہے ہیں، نندوں سے ہو رہے ہیں. نندوں کو تو اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی ان سے کہیے آئیں چھٹی منائیں، خاموشی سے چلے جائیں، زبردستی کی انٹرفیئر نہ کریں، کیونکہ زبردستی کا انٹرفیئر کرنا کسی کی زندگی میں تباہی لے آتا ہے. تو آپ جو ہے ان کو آرام سے سیکھ لیں. یہ سب چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، لیکن گھر کے انوائرمنٹ کو بچوں کے لیے اچھا بنائیں. نو پراپر انٹیگریشن بٹوین پیرنٹس. اچھا یہ اسپیلنگ مسٹیکس ہو گئی ہیں. انٹیگریشن یعنی کہ ہوتا کیسے ہے، لڑائی تو نہیں ہوتی ہے لیکن لوگ اپنے اپنے دنیا میں مگن ہوتے ہیں. ابا اپنے اس میں، امی اپنے اس میں، اور بالکل بچوں کی پیرنٹنگ ٹائپ دیکھیں گے تو آپ بالکل سلیک ہوتی ہے کہ جو مرضی کرو، اپنے ابا سے پیسے لو، ابو بھی پیسے دیتے ہیں. مالدار گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اماں اپنی دنیا میں، ابا اپنی دنیا میں، اور بچے اپنی دنیا میں. تو یہ پراپر انٹیگریشن نہیں ہوتا ہے. انٹیگریشن بہت ضروری ہے. واٹ از مائی چائلڈ ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ. اب یہ آپ سوال پوچھیں کہ کیا میرا بچہ مجھ سے کچھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، مجھے آ کر کوئی چیز بتاتا ہے یا نہیں بتاتا. 5 ٹاور آف پازیٹیو پیرنٹنگ. یہ بہت بڑے ٹاور ہیں جو پازیٹیو پیرنٹنگ کے ہیں. کنیکشن. آپ جو ہے نا، بہت اچھا سا اسٹیٹمنٹ ہے، کریکشن بیفور کنیکشن. بچے کی کسی غلطی کو کریکشن کرنے سے پہلے کنیکشن بنائیے. بچے سے جذباتی تعلق. اگر آپ کو لگا کہ میرے بچے نے کوئی غلطی کر دی ہے، غلطی ان دا سینس چلا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مائیں چیختی ہیں. اسکول کی تیاری وقت پہ نہیں کر رہے ہیں تو مائیں چلانے لگتی ہیں. یہ جلدی اٹھو، جلدی جاؤ، یہ سب کر لو، وہ سب کر لو. دیکھیے اس کا ایک اچھا سا وہ ہے کنیکشن. آپ ایسے بنائیں بچوں سے، صبح میں رات میں سونے سے پہلے ہی کہہ دیں. ہماری دادی نا بچپن میں کہا کرتی تھی، بیٹا اگر ہمارے کاندھے پر کیا ہوتے ہیں، ہم کہتے تھے بھائی کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں دادی ہر بات. تو بولتے وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو میں کہتے ہیں ہوتے ہیں. تو اچھا فجر کی نماز میں اپنے کرامن کاتبین سے کہو ذرا کہ ہمیں جگا دیجئے، دیکھو وہ تمہیں جگا دیں گے. اب الارام سے تو نہیں کہا تھا، بس یہ اس طرح سے کہا. ہم نے کہا سچی جگاتے ہیں؟ تو کہا بس کہہ کر تو دیکھو، وہ جگا دیتے ہیں. اب ہم نے کہہ دیا کہ بھئی آپ وہ کر دیں اور آنکھ کھل جاتی. تو آج تک وہ فارمولہ بالکل فیل نہیں گیا. کرامن کاتبین وہ ادا تھی پرانے بزرگوں کی کہ بچوں کو فرشتے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ موسم سے احسانات، اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی. بچپن میں تربیتوں میں یہ شامل ہوا کرتا تھا. دعا پڑھ کے سونا، دعا پڑھ لیا تو اب کچھ نہیں ہوگا، بسم اللہ کہہ دیا تو یہ اسم اعظم ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. یہ سارے عملی زندگی کے شامل تھے. تو بچوں میں کنیکشن اسی طرح سے بنتا ہے. اللہ رب العالمین تو دل کے حال کو جانتا ہے، وہ ہمارے شہرک کے قریب ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ذرا آپ یہ 4 سال سے لے کر 12 سال کے بچے کو فیڈ اپ کروائیے، اور یہ فیڈ اپ کروانے کے بعد اگر وہ تنہائی میں کسی نامحرم سے چیٹنگ کرے تو مجھے بتا دیجئے کہ وہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے.
آپ نے فیڈ اپ کروانا ہوتا ہے بڑی محبتوں کے ساتھ اور ہر موقع پر. تو کنیکشن یہ رہے گا کہ بچے سے جذباتی تعلق. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ بچے سے جذباتی تعلق بنانے کے لیے روحانی تعلق کو مضبوط کریں. روحانی تعلق کو جیسے میں نے آپ کو دادی کی مثال دی کہ وہ کہتے ہیں ایسے کہہ دیں، تو آپ اپنے آپ سے کہیں کہ اپنے آپ سے کہو کنیکشن بنا کر، اپنے آپ سے خود کہیں نہیں میرا بچہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. کیوں لڑ رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے، لڑتے ہی رہتے ہیں بچے. اچھا لڑ رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں گے. پھر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ یہ لڑنے والے بچے، یار ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا لڑا ہے بچپن میں، پھر بچھڑ گئے، پھر اپنی اپنی زندگیوں میں لگ گئے، یہ بھی تو لگ جائیں گے ایک دن، ایک دن تو یہ دور ہو جائیں گے. کیوں ہم ان پر چلائیں؟ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو کنیکشن بنانے کی، اچھا بیٹا کیا ہوا، اچھا ادھر آ جائیے، ہم دونوں کے جھگڑوں کو سمجھتے ہیں، سمجھا بھی لیتے ہیں، سلجھاتے بھی ہیں. آپ بڑے میچور نظر آئیں گے اور بچوں کو میچورٹی بہت پسند آتی ہے اور بچے میچورٹی سے خود کنٹرول ہوتے ہیں. اگر آپ بچکانہ حرکت کریں گے ان کی طرح خود بھی چلائیں گے تو پھر بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا، بلکہ وہ انرجیٹک ہے، آپ کی مذاق بنائے گا، بھاگ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جائے گا. آپ تھوڑا ڈرائیں گے تو اور آگے ڈرانا پڑے گا، آپ کو ولن کی شکل بنا لینی پڑے گی تب جا کے وہ ڈرے گا، لیکن ڈرے گا تب بھی وقتی طور پر ڈرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو میچورٹی شو کریں. کوئی بات نہیں بیٹا کنیکشن بنائیں. اچھا آ جائیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کے، ہم سمجھتے ہیں پہلے کس نے کس کو زیادتی کی ہے. اور مجھے معلوم ہے آپ دونوں میں کوئی زیادتی نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس طرح سے آپ ان سے بات کریں، ہر بات پر عقائد کی پختگی میں اللہ کی موجودگی کا احساس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے نہیں ایسے بندوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اور جنہوں نے منافقت اختیار کی. اس لیے ہمیں منافقت نہیں اختیار کرنی، جو بات بولنی ہے صاف سیدھی سچی بولنی ہے. گھر میں بھی وہی بات بولنی ہے اور باہر بھی وہی بات بولنی ہے. میں نے دیکھا کہ میرے پاس اکثر مہمان آ جائے کبھی تو بچوں کو میں کوئی بات کہہ رہی ہوں کہ مطلب بچوں سے کہہ رہی ہوں تو وہ دیکھے کہ ارے بھائی یہ تو تکار تو نہیں کر رہی ہیں، تو اپنے بچوں کو اگر وہ بچہ کہہ دے کہ امی اس نے مارا تو اس کو چمٹی کاٹیں گی، اس نے نہیں بولنا، اس نے چپ بیٹھو چپ بیٹھو، بات مت کرو، زبان مت کھولو، اتنی چمٹی کاٹ رہی ہیں. میں نے کہا بھائی آپ چمٹی کیوں کاٹ رہی ہیں؟ اگر وہ تو کہتا ہے تو کہنے دیجئے کیونکہ وہ گھر کے انوائرمنٹ سے اس نے لیا. اب اگر اس کو آپ اچانک یہاں آپ سکھانا شروع کر دیں گے تو وہ کیسے سیکھ پائے گا؟ اب پھر میں تو میں ہوں قولوا قولا سدیدا، میں تو اپنے صاف صاف بول دیتی ہوں کہ نہیں کریں آپ اس طرح سے. اور میرے سامنے پریزنٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کتنا بھی پریزنٹیبل بنائیں، میں اوریجنل بچہ دیکھ رہی ہوں بہت پیارا ہے، یہ اندر سے بھی اچھا ہے اوپر سے بھی اچھا ہے. آپ خاموخواہ اس کو آرٹیفیشل بیہیویئر نہیں دیجیے. تو اصل میں ہم بڑوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنیکشن نہیں بنا پاتے ہیں. کنیکشن بنائیں بچوں سے. کمیونیکیشن بہت صاف ستھرا ہو. کمیونیکیشن کے لیے ایک ہمیشہ واضح طور پر یہ ہو کہ کمیونیکیشن کبھی بھی ٹائم پر نہیں ٹوکنا. آپ کو بزرگوں نے بولا ہوگا جب غلطی کیے بچے نے تبھی ٹوکو. اصل میں وہ بزرگوں کی انزائٹی ہے، ابھی ڈانٹو، ابھی مارو، ابھی ٹھوکو، ابھی کرو، یہ ان کی انزائٹی ہے. ان کو بولیے آپ خاموش رہیے میں اس سے بات کر لیتی ہوں. آپ چونکہ اس کی ماں ہیں، اللہ سے راست کنیکشن آپ کا ہے، آپ کا ڈی این اے اس کا کانٹیکٹ میں ہے، تو آپ اس کو بلائیے کہ یہ میری بات یہ سن لیتا ہے، آپ بالکل بات مت کریں. جب آپ یہ بولو گی ایک پازیٹیو سائن بچے چلا جائے گا اپنے بچے کو کہ میری امی کو اعتماد ہے کہ میں سن لیتا ہوں تو مجھے سن لینا چاہیے. تو پھر آپ اس سے بات کریں، ان کے بول پر فوراً نہیں گئے. بیٹا دیکھو ہم اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے، اس ٹاپک پر ہم بعد میں بات کریں گے، اور آپ بہت اچھے بہت پیارے بچے ہیں، مما کے دلارے بچے ہیں، ابھی جا کر آپ کھیل لیجیے. حالانکہ اس نے غلطی کی تھی، جھڑکایا تھا، جواب دیا تھا، بے احترامی کی تھی، جو بھی کیا تھا واٹ ایور، بس آپ نے اپنے دماغ کی ڈائری میں لکھ لینا ہے کہ میرے بچے میں یہ غلط عادت ہے اور مجھے یہ پسند نہیں آئی ہے. اب اس کے بعد رات میں سوئیے، اسٹوری سنائیے اور اس سے کہیے کہ بیٹا اس طرح کی یہ عادت جو آپ میں ہوئی ہے، کہانی گھڑ لیجیے اور اس کو کہانی میں سمجھا دیجیے کہ بیٹا آپ نے اس وقت جو دادی امی سے جرح کی تھی وہ بہت بری بات ہوتی ہے. بیٹا آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام حامد تھا، آپ بتائیے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بخار میں تپ رہا تھا، اس کی ماں رات بھر جاگتی رہی، اس کا علاج کرتی رہی، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ دیا، پڑھانے کے لیے زیور دیا. اور پھر بتائیے وہ کون حامد ہے پتہ ہے؟ وہ حامد تمہارے ابو ہیں. اور جو ان کی امی جو رات بھر جاگی تھی وہ کون ہے؟ وہ آپ کی دادی ہیں. تو آپ بتائیے آپ کے ابو کا احترام آپ پر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو آپ کے ابو کی امی کا کتنا ہے؟ تو وہ کہے گا ڈبل کا ہے. تو ہاں بیٹا ڈبل کا احترام ہے. لیکن آپ دادی سے جرح کر رہے تھے، آپ بھی تو کرتی ہیں. بیٹے دیکھو ہم ہیں نا، دادی کا اور ہمارا بلڈ اس میں دوڑ رہا ہے. اب یہ بچے بہت تیز ہیں، نہیں دوڑ رہا، لیکن آپ کا بلڈ دادی کا بلڈ ایک ہے. آپ کو نہیں بولنا چاہیے. ہم بڑے ہیں، ہم نے کبھی غلطی سے کوئی بات کہہ دی ہو، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بعد میں معافی مانگ لی تھی دادی سے اونچی آواز سے بولنے پر.
لیکن آپ نے معافی نہیں مانگی، آپ نے بھی جرح کی ہے. اس طرح آپ ان کو کمیونیکیشن صاف کریں، بالکل ستھرا کمیونیکیشن اور سچائی پر مبنی کمیونیکیشن. یاد رکھیے کہ جو بات آپ سچائی پر مبنی کہتے ہیں، چاہے کتنی بھی بری دادی ہوں، لیکن آپ کے بچے کی تربیت آپ نے بری نہیں کرنی. اسی لیے آپ نے بچے کو تنہائی میں سکھانا ہے کہ وہ آپ کی دادی ہیں، بہت پیاری ہیں، آپ کے ابو کا خیال رکھتی ہیں. شوہر نے کوئی نہ کوئی قصہ سنایا ہوگا بچپن کا، اسی قصے کو سنائیے سچائی پر مبنی. ماں سے تعلق والا قصہ سنائی دیتے ہیں اکثر شوہر، تو وہ سنا دیجئے کہ دادی نے ایسا اور ایسا کیا تھا. دادی بہت توجہ سے کرتی تھیں، بہت کھانے کا خیال رکھتی تھیں ابو کے، ابو نے مجھے سنایا ہے. اس طرح سے آپ اسے سمجھائیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پھوپھی کے تعلق سے بھی، خونی رشتوں سے بھی. پھر اس کے بعد واضح حدود، جیسے میں نے بتا دیا. کنسسٹنسی، مستقل مزاجی. آپ اپنے 18 سال کے بچے کو بھی سمجھائیے یہی بات، آپ 4 سال کے بچے کو بھی سمجھائیے، آپ 16 سال کے بچے کو بھی، آپ 7 سال کے بچے کو بھی. لیکن سمجھاتے ہوئے ہمیشہ پریمائسز چینج ہوگا، الفاظ بدل جائیں گے، لیکن مورل آف دا اسٹوری وہی رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کنسسٹنسی سے دماغ میں فیڈ اپ کروا رہے ہیں. کوچنگ، غلطی سے سیکھنے کا موقع دیں. اس نے کوئی غلط کام کر لیا، سیکھنے دیں اسے. مثلا بچے کار توڑتے ہیں، میگنیٹ نکال لیتے ہیں، اس میگنیٹ کے بعد ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوہے پر چپکا رہے ہوتے ہیں وہ. اب ان کو معلوم ہے مما ڈانٹیں گی، تو انہوں نے کار چھپا دیا، بتایا نہیں. آپ نے پوچھا کار کہاں ہے؟ جی مما وہ پتہ نہیں کس نے توڑا، کیا توڑا. آپ نے دیکھ لیا تھا کہ فلاں کے ہاتھ میں میگنیٹ ہے، تو آپ نے اس میگنیٹ پہ بولنا ہے کہ آپ کو بتائیے، ہم اس سے بہت سارے ایکسپیریمنٹس دکھا سکتے ہیں آپ کو. اس میگنیٹ سے پتھر، کنکر پتھر کے درمیان میں بہت سارے آئرن پارٹیکلز آ جاتے ہیں. پالک کے پانی کو نچوڑ کر اس کے اندر کے پارٹیکل کو میگنیٹ پہ لگا کر ہم دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کاغذ کے نیچے ریت کو، ذرات کو کاغذ کے نیچے میگنیٹ رکھ کے ریت کو آپ ایکسپیریمنٹ بتائیں. اس کو کہتے ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے چیزوں سے، تجربات سے سیکھنا. اب دیکھیے، تعریف کریں اس کے بیہیویئر کی. جو غلطی آپ نے کی ہے، وہ غلطی کو یہ کہنے کے بجائے، صرف غلطی پکڑنے کے بجائے رویے کو نوٹس کریں کہ میرا بچہ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. کیا یہ غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے؟ جس بچے کے پاس تو تکار کی بات ہوتی، آپ کو کیا شکایت ہوگی اپنے بچے سے؟ چونکہ مجھے بچوں سے شکایت ہی نہیں ہوتی، تو میرے پاس اس کی مثالیں بھی کم ہیں. اگر آپ کو شکایت ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر گندی باتیں کر رہا ہے، یا چھچوری باتیں کرنا شروع کر دیا، گندا مذاق بنا رہا ہے، بہن بھائی کو چھیڑ رہا ہے، ممی کی بات نہیں سن رہا ہے، موبائل لے کر بیٹھ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یا ہوم ورک ٹائم پہ نہیں کر رہا، یا دادی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ابو کو جواب دیتا ہے. واٹ ایور پرابلم ہو، تو پہلے دیکھیے کہ وہ والد کو جواب کیوں دے رہا ہے. تو پتہ چلا کہ والد صاحب امی کو جھڑکا کے بات کرتے ہیں، یا اپنی ماں سے جھڑکا کر بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں بچے کا کیا قصور. پھر آپ سوال پوچھئے کہ میرے بچے کا کیا قصور ہے. اگر وہ شور کر رہا ہے، مستقل چھوٹا بچہ ہے، گول 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 گھوم رہا ہے، شور کر رہا ہے، تو وہ اصل میں اس کا رویہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے انرجی نکالنے کے لیے گراؤنڈ چاہیے. گول 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 گھوم رہا ہے، صوفے پر سے کود رہا ہے، مت کودو گر جاؤ گے، مت کودو گر جاؤ گے بولنے کے بجائے آپ اس سے کہیے بیٹا آپ کبھی شور نہیں کرتے لیکن آج کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کیا مسئلہ ہے. مجھے اچھا لگا کہ تم اپنی بات، مطلب کوئی اچھی بات اس کی ڈھونڈ کر لائیے. ہم کو بہت اچھی لگی آپ کی وہ بات کہ آپ نے ہوم ورک بغیر بولے کر لیا. ہم کو بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اپنی پلیٹ کو کھانا کھانے کے لیے شام میں، دوپہر میں کھانا کھاتے وقت پوری پلیٹ صاف کر لیا تھا. بچہ شور کر رہا ہے تو شور کرتے ہوئے اس کو شور مت کرو کہنے کے بجائے اس کو بلا کر الٹرنیٹ میتھڈ اختیار کیجیے. الٹرنیٹ میتھڈ کیا ہے؟ پریز کرنا، تعریف کرنا، اور اس کی وہ تعریف اور توصیف کسی دوسری بات پر کرنا. اس کو کہتے ہیں ڈائیورجنٹ. یعنی آپ نے کبھی اپنے بچے کے دماغ کو ڈائیورٹ کر دیا. جیسے مثال کے طور پر برین کے اندر جو نیورونز ہوتے ہیں، وہ نیورون میں کنیکشنز جو ہے، آپ جو کام وہ کر رہا ہے اس کا پاتھ وے بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے. جیسے وہ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اب دوڑ رہا ہے، پورے گھر میں شور مچا رہا ہے، گول 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 گھوم رہا ہے. آپ کو دوسرے سے کس سے آپ بات کر رہی ہیں، اریٹیشن فیل ہو رہا ہے کہ شوہر سے بات کرتے ہوئے بچے کان پڑی آواز سنائی دے رہے، شور کر رہے ہیں. تو آپ کیا کریے، آپ بچے کھیلتے ہوئے کے بیچ میں اپنے شوہر سے کہیے آپ کو پتہ ہے زید نے آج کیا کیا؟ زید نے اتنے اچھے سے پورا ٹفن فنش کیا. وہ بچہ شور کم کر دے گا اور اپنے نام کی آواز پر سننے کی کوشش کرے گا. پھر کہیے پورا فنش کر کے کھانا بھی کھا لیا، رات میں پشی بھی نہیں کیا، پشی کر کے سویا تھا بستر میں، صبح اٹھ کے اپنے یونیفارم کو
وہ کر لیا. اب کان کھڑے ہو گئے جناب کے, اب آ کے نا تھوڑا سا بڑا فیل کرتے ہوئے کھڑے ہو جائے گا, وہ شور ہے جو تھوڑا کم ہو جائے گا. پھر دوسرے بچہ بھی اس میں انٹرسٹ لینے لگے گا کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے تو پھر اس کی بھی تعریف کریے. اس طرح سے آپ اس کو ریپلیس کر کے تعریف کیجیے اور ان کو لانے کی کوشش. کنیکشن کہتے ہیں اسے, کنیکشن بنانا, اسے کہتے ہیں ریپو. پیرنٹس اور بچے کے درمیان کا ریپو یہ ڈے ون سے بنتا ہے. جو مائیں اچھا ریپو بنا لیتی ہیں وہ 2 مہینے کے بچے کو بھی پہچان لیتی ہیں کہ اس کو بھوک لگی ہے, اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اس کا جو ہے نیند پوری نہیں ہوئی ہے, شور سے یہ اٹھ گیا ہے. تو ماؤں کو ریپو اچھا بنانا چاہیے اپنے بچے سے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپریشیٹ کریں. جیسے سب سے پہلے بیہیویئر کو نوٹس, ٹھیک ہے نا, میں نے نوٹس کیا. پھر پازیٹیو بیہیویئر کی تعریف کرنا اور اس کے امپیکٹ کو دیکھ کر خود سے کہنا کہ اچھا اس کا اثر ہوا ہے, اس نے شور کم کر دیا, مطلب تعریف پر اثر ہوا ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کتنے مینیج میں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد پھر شور کرنے لگ گیا تو آپ نے بلایا, ادھر آئیے, مزید ہم کو آپ کو بابا کے ساتھ بتانا ہے آپ کی باتیں اور اچھی اچھی اسکول کی. اس طرح آپ اس کو آگے بڑھائیے. بچوں کو واضح اور کم اصول دیں. مطلب دیکھیے اصول بہت زیادہ نہیں دینا چاہیے, بیٹا پہلے یہ کرو گے, وہ کرو گے, یہ کرو گے, نہیں. گھر میں بدتمیزی نہیں, بلکہ بدتمیزی نہیں, آپ مارنا الاؤ نہیں ہے گھر میں. اچھا مارو گے نہیں, صاف سیدھا. دیکھو بیٹا ماریں گے آپس میں نہیں, آپ ہمیں ہمارے پاس آئیے, ہم پرابلم سولو کریں گے. اگر کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے, بڑے بھائی نے آپ پر ہاتھ اٹھا لیا, پہلے تو الاؤ ہی نہیں کریے کہ بڑے بہن بھائی بچوں کو ماریں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچہ چھوٹا ہو یا بڑا, وہ 25 سال سے پہلے اپنے پاور کو جج نہیں کر پاتا ہے کہ کس پر کتنا زور لگانا ہے. وہ کوئی پولیس والا تھوڑی ہے کہ ڈنڈا اس انداز سے مارا کہ مر نہ جائے بندہ, کوئی پولیس والا تو نہیں ہے. یا پھر وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو مارنے اس کا اصول سامنے رکھے گا. اسی لیے بچوں سے کہہ دیجئے کہ بیٹا مارنا الاؤ نہیں ہے, آپ ماریے مت. اور یہ بات تو میں اکثر کہتی ہوں پری میرج کاؤنسلنگ میں بھی کہ پیرنٹس نے ہسبینڈ سے بھی ایک ہی بات کہنا چاہیے کہ میری بچی سے کوئی بھی غلطی ہو جائے, آپ کو 10 درازی الاؤ نہیں ہے, آپ مارو گے نہیں. آپ غصہ کریں, میری بیٹی میرے گھر بھجوا دیں, لیکن ہاتھ آپ نہیں اٹھائیں گے, ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ انٹیمیشن دے کر ہی بھیجنا چاہیے کہ ہاتھ جس دن اٹھائیں گے پھر کوئی کسی قسم کا عذر میرے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہ بات بولنا میں سمجھتی ہوں کہ اس کو نکاح نامہ میں بھی لکھنا چاہیے. اور بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا مارنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے کسی فرد کو نہیں دیا. آپ اگر کسی چھوٹے بہن بھائی کو بھی مارو گے تو یہ زیادتی کریں گے, اور چھوٹے بہن بھائی بھی آپ پر ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ زیادتی ہوگی. اصل میں ہاتھ اٹھانے کا جو اصول ہے نا, بچے اپنی انرجی فلو نکالنے میں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور وہیں سے انسان کو ہیومن نہیں سمجھا جاتا. ایک ہی اصول, ہم کو ہاتھ اٹھانا پسند نہیں ہے. جس نے بھی ہاتھ اٹھایا پھر ہم کچھ بھی نہیں دیکھیں گے, ہاتھ اٹھانے والا, اور خود نے بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا, مارنا نہیں. ہماری ڈکشنری میں مارنا لکھا ہی نہیں ہے, آپ یہ ہمیشہ کہو گے. نہ ہم بچوں کو ماریں گے, نہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے, نہ کوئی کسی پر دست درازی کرے گا. یہ اصول آپ نے اگر انٹیمیشن, دیکھیے یہ آنکھوں کا اینگل دیکھ لیجئے لیڈی کا, یہ لیڈی اپنے آنکھوں سے شٹ آف کال دے رہی ہے کہ یہ والا رول ہی نہیں ہے, ختم, کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. چیزیں استعمال کرنے کے بعد اپنی جگہ پر رکھنا, 4 ہی اصول. چیزیں, نیل کٹر اپنی جگہ پہ ملنا چاہیے بیٹا, یہاں پر یہ جگہ ہے, کنگا اور نیل کٹر یہاں سے نہیں ہٹے گا, ہے نا. مقررہ وقت پر اسکرین, ہمیں اسکرین ٹائم بہت, 4 اصول ہی بیان کیجیے بس بچوں کو 13 سال تک. بچوں کو صرف 4 اصول. گھر میں بدتمیزی نہیں ہوگی, مارنا الاؤ نہیں ہے, اسکرین ٹائم لیمیٹیڈ ہے, اور چیزیں اپنی جگہ پر رہے گی, اسکول بیگ سے باہر کوئی بھی چیز نہیں. اچھا, اس کو سمجھانے کے لیے بھی آپ انٹیمیشن والا لہجہ نہیں استعمال کریں گے. بس آپ یہ بولیں گے کہ دیکھیے بیٹا, ہم نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ ہم کو جو ہے ٹائم, اسکرین ٹائم, اوور ٹائم نہیں چاہیے. اگر آپ نے آج اوور ٹائم لیا, یہ ناقب العطاس کی کا میتھڈ ہے جو محترم امیر جماعت نے بھی لکھا کہ اگر آپ رول بیان کر رہے ہیں تو تادیب بھی اس کے ساتھ ہے. اگر رول ٹوٹا تو پھر کل اسکرین ٹائم آپ کا ختم ہو جائے گا, اینڈ ہو جائے گا, اسکپ. اگر آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ استعمال کیا تو کل آپ کا وہ آدھا منٹ یا 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ مائنس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو مائنس ہی کرنا پھر اس سے, اس کو کہتے ہیں تادیب. آپ نے اگر الاؤ کیا تو میری آپ سے بات بند ہو جائے گی, پھر میں آپ کی کوئی فریاد نہیں سنوں گی. اگر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ نہیں اٹھے گا. دوسری چیزیں استعمال کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ رکھنا, جس نے اپنی جگہ پر استعمال کرنے کے بعد نہیں رکھا اس کو اب نہیں دیا جائے گا. اور باؤنڈریز اس کو واضح کرنا.
یعنی عمر کے مطابق بچوں پر باؤنڈریز ہو. 7 سال کے بچوں کے بعد سے ہی یہ اصول تادیب کے آئیں گے. 7 سال سے کم پر تادیب نہیں آئے گی, 7 سال کے بعد تادیب آئے گی. اور قابل عمل ہونا چاہیے, مطلب آپ نے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے مستقل. یہ باؤنڈریز اگر آپ نے توڑ دیا, جاؤ جاؤ دیکھ لو, پہلے تو آپ نے بولا یہ سب نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے خود ہی رول توڑ دیا, تو اس کے بعد پھر آپ کا اثر نہیں رہتا. پھر وین اے چائلڈ مس بیہیو, جب آپ کا بچہ مس بیہیو کرتا ہے تو اس کو اسٹاپ کیسے کریں گے. والدین کا فوری غصہ یا رد عمل اکثر صورتحال میں خراب ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہنا ہے اسٹاپ, ایس ہے نا, اسٹاپ, اسٹاپ بولنے STOP ہے, یہ الگ الگ ہے, یعنی فوراً رد عمل دینے سے رک جائیے. جیسے مس بیہیو کیا, کوئی چیز توڑ دیا, کسی کی چیز چھین لیا, کوئی اور ضد کیا یا رویا, تو آپ نے خود کو کہنا ہے اسٹاپ. آپ نے خود سے کہنا ہے کہ رک جاؤ یار, مجھے اس کو بہت جلدی رسپانس نہیں کرنا ہے, رک جانا, دیکھنا ہے صرف, اور اس کو اتنی دیر بھی دیکھنا نہیں ہے کہ وہ گلٹی فیل کرے یا اس کو ہرٹ فیل ہو, اس کا اعتماد چلا جاتا ہے. یہ بہت باریک نقطہ ہے. دیکھو میں نے یہ والی بات پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر اس نے بہن کا دوپٹہ کھینچا تو آپ نے اس کو یہ نہیں بولنا ہے ایسا نہیں کرتے, آنکھیں نہیں دکھانا ہے, ارے یہ غلط بات ہے بیٹا, چھوڑ دیجئے اس کو, آپ نے ایسے بولنا ہے. اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ گلٹی فیل کر کے بتایا تو اس کا کانفیڈنس لیول چلا جائے گا, تو بعد میں جب وہ کالج کیمپس میں کسی لڑکی سے بات کرے گا تو بات کرتے ہوئے وہ کانفیڈنٹ نہیں رہے گا, لوزر شو ہوگا. بہت اہم بات ہے یہ, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ سب امپیکٹ جو ہمارے ہوتے ہیں رویے کے, یہ بچے کی پوری شخصیت مجروح کرتے ہیں ادھر پبلک میں. تو فوراً رد عمل دینے سے آپ رک جائیے, مت دیجیے. ٹیک اے بریتھ, لمبی سانس لیجیے, ٹھیک ہے. پھر آبزرو کریے کیا ہوا, بچے کا احساس, یہ ناخن کیوں کاٹ رہا تھا, بچے ناخن کیوں کاٹتے ہیں, کیا میں اس کی بات نہیں سن پا رہی ہوں, کیا میں اس کو جواب نہیں دے پا رہی ہوں, کیا میں اس کی پرسنالٹی کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں, یار مجھے اس کو سمجھنا چاہیے. شاید میں الجھن کا شکار ہوں, شاید میں مصروف بہت ہوں جو اپنے بچے پہ توجہ نہیں دے پا رہی ہوں, مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے, مجھے اپنے آپ کو صحت مند بنانا چاہیے. خود سے ہی بولیے. پھر اس کے بعد پروسیڈ کام انداز میں, آواز نکال کر دیکھیے اپنی. جیسے ابھی میری آواز کام نہیں آ رہی ہے, لیکن جب میں اپنی کام آواز بولوں تو ایسے بولوں کہ آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے کہنا ہے بیٹا ادھر آئیے ذرا, اچھا ہم کو آپ سے ایک بات کرنی تھی. اس طرح آپ نے نیوٹرل لیول پہ بات کرنی ہے. پھر آپ کو لگے کہ نہیں, ابھی اسٹارٹنگ میں لگے کہ نہیں میرے اندر ابھی دماغ میں چپک گئی وہ بات کہ اس نے ایسا کیوں کیا, یا اس نے غلطی کیوں کی, یا یہ دیا کیوں کیا, تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں اس کو بھول کر کام آواز نکال پا رہی ہوں. جب آپ کول اینڈ کام آواز نکال پائیں تب پھر اس کی پرسکون انداز میں رہنمائی کریں. وہ ٹائم جانے دیجیے. اس نے جو غلطی کی ہے, کتنی بھی بڑی غلطی کی ہے, میں تو اکثر کہتی ہوں کہ مرڈر کر کے بھی آ گیا نا, تو آپ نے کہنا ہے کول ہو جاؤ بیٹا, 1 منٹ شانت ہو جاؤ, اچھا پانی پیو, مل کر مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اس طرح سے چیخنا, چلانا, دھاڑنا, یہ بچے کے اعتماد کو بھی ختم کر دیتا ہے اور انسان کو راہ ہی نہیں سجھاتا کیا کریں, اور اسی سے بچے پوسٹ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. جو مائیں بچوں پہ چلاتی ہیں تو وہ بعد میں بچے کی شخصیت کے اندر وہ آوازیں کان میں سائیں سائیں بن کے لگتی ہیں, پینک اٹیکس کے آتے ہیں. جب بیوی چلاتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مار ڈالوں اس کو, کیونکہ اس نے میری ماں کو بھی ایسے چلاتی تھی, یہ چلاتا ہے. کیوں وہ دست درازی کرتا ہے بیوی پر, اس لیے کیونکہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میری ماں بھی چلاتی تھی. اب آپ کا آخری سلائیڈ ہے یہ کہ انسٹینڈ آف پنشمنٹ, پنشمنٹ کے علاوہ کیا کرو گے, جب بھی اوائڈ کریں گے اور ٹرائی انسٹیٹ, یعنی کہ پرسکون لہجہ آپ بنا پا رہے ہیں کیا, یا چیخ رہے ہیں تو رک جائیے. پھر سے دیکھیے کہ میں پرسکون لہجہ بنا پا رہی ہوں کیا. مارنا, سوچئے کہ نہیں مارنا الاؤ نہیں ہے, یہ والا دماغ میں آپ کے ان پٹ لاک ہو, مارنا الاؤ نہیں ہے, یہ بچوں کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے بھی ہے. واضح کانسیکوینسز, آپ اس کو مارنے کے بجائے واضح کانسیکوینسز پہ غور کریں کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باہر کسی نے اس کو مارا جو یہ اپلائی کر رہا ہے, باہر ٹیچر نے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جس کی وجہ سے یہ ایسا دبو قسم کا ہو رہا ہے, یا اپنے بہن بھائی پر ہارش ہو رہا ہے. ہارش وہ کیوں ہو رہا ہے, آخر اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اس پر ڈاکٹر گولمین کی بک ہے, وہ پڑھ لیجئے گا. دھمکی دینا, اگر وہ دھمکی دے رہا ہے آپ ایسا کریں گے تو میں یہ کر دوں گا, بتا رہا ہوں, ایسا بول رہا ہے, یا بیٹی بول رہی ہے کہ دیکھو مما پھر ہمارے سے برا کوئی نہیں ہوگا, آپ سمجھ جائیے کہ نہیں اس کو دھمکی یہ اس لیے دے رہا ہے کہ مجھے اس کو دھمکی دینے کے کیا میں اس کو دھمکی دیتی ہوں, مجھے اس کو دھمکی دینے کے بجائے چوائسیز دینا چاہیے.
آپ خود اپنے آپ کو جب اس کے بیہیویئر سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ اس کا بیہیویئر کیوں ہے، تو پہلے خود کو چیک کریں، کیونکہ بچہ کیا کرتا ہے، بچہ اصل میں آپ کا نیچرل بچے کا رد عمل قدرتی نتیجہ ہوتا ہے یا آپ سے سیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد لیبل لگانے کے بجائے آپ اس کے بیہیویئر کو ایڈریس کریں. جیسے آپ جھوٹا بولنے کے بجائے بولو، اچھا بیٹا آپ کبھی جھوٹ نہیں کہتے ہیں، آپ نے آج جھوٹ کیوں کہہ دیا؟ اچھا جھوٹ نہیں تھا کیا؟ ہاں ہمیں اندازہ تھا کہ یہ جھوٹ نہیں ہوگا، وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کبھی جھوٹ کہتے ہی نہیں ہیں. اس طرح سے آپ بولیں گے، لیبل نہیں لگائیں گے. جھوٹا بہت سخت اس پہ ایکشن لیجیے. اگر ٹیچر بھی اس کو جھوٹا بول دے یا بچے بھی جھوٹا بول دے تو کہیے نہیں بیٹا ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے لیبل کسی کا بھی. یا اس کو چھوٹا بول دے، موٹا بول دے، کچھ بھی بولے تو لیبل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر کمپیریزن دوسروں سے کبھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے یار دوسروں کے بچے اتنے شانت رہتے، میرے کیوں اتنے شور کرتے، تو آپ کیا کریں، پروگریس دیکھیں اور بولیں نہیں یار ذہین بچے ہمیشہ الجھن اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، مجھے ان کی ذہانت کو شانت کرنے کے لیے اتنے ایونٹ سیکھنے کے دینا چاہیے. میں کم دے رہی ہوں، میں کم پڑھ رہی ہوں، میں کم پڑھ رہی ہوں، میں کم پڑھ رہی ہوں. وہ کم نہیں ہے، میں کم پڑھ رہی ہوں، میں کم پڑھ رہی ہوں، اسی وجہ سے بچے کو نہیں ہو پا رہا ہے. پھر اگر آپ کو پبلک شیمنگ مطلب ایسا فیل ہو پبلک میں کہ شرمندگی ہو کہ یار اس نے میری بے عزتی کر دی، سب کے سامنے اٹھا کے کچھ بھی بول دیا، تو آپ کیا کریں، اس کو پرائیویٹلی کریکشن کریں. کریکشن کرنے سے پہلے کیا کریں گے، کنیکشن بنائیں گے. جیسے یہ اس کو اسکپ کرتی ہوں، میں نے بول دیا تھا یہ ساری چیزیں. جیسے کہ چوائسیز دیں اس کو. اپنا کام آپ فوراً کر لیجئے. اگر آپ ابھی نہیں کرتے ہیں تو ایسا کریے، آپ کا پہلے اسکرین ٹائم کمپلیٹ کر لیجئے، اس کے بعد آپ ہوم ورک کر لیجئے. اچھا 10:10 پر اسکرین ٹائم کمپلیٹ ہوتے ہی 10:15 پر آپ اپنا ہوم ورک کر سکتے ہیں. یہ چوائس ہے. بیٹا اسکول کا یونیفارم بدل لو، ایسا کریں کھانا پہلے کھا لیجئے، اسکول کا یونیفارم بدل لیجئے. لیکن بیٹا میرا خیال ہے اسکول کے یونیفارم پر کھانا گر جائے گا تو گندا ہو جائے گا. پہلے آپ نے کیا کہا، اس کو یہ فیل کروایا کہ تمہیں آزادی ہے، پہلے کھانا کھا لو بعد میں یونیفارم چینج کر لو. لیکن پھر خود ہو کر کہیں لیکن یونیفارم گندا ہو جائے گا، ایسا کرو آپ بدل کر آ جائیے. مشورہ دیں اس کو، مشورہ دے دیں. ایسا نہیں کہ ابھی بدلو، اسی وقت بدلو، جا کر بدل کر آ جاؤ، پہلے بدل لو پھر ہاتھ دھو لو. کمنٹری نہیں، رنگ ماسٹر نہیں ہے ہم، اور سرکس کا شیر ہم کو تیار نہیں کرنا ہے. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے بچے کا غصہ فطرت ہے، فطری ہے. بچے کا صاف گوئی، سچائی سے جواب دینا، جو آپ کو چبرا پر نظر آتا ہے وہ صاف گوئی ہے. وہ صاف گوئی اگر آپ گھر کی چار دیواری میں کچل کر مار دو گے تو حکومتوں سے یہ صاف گوئی کے ساتھ سوال پوچھنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ اپنے باس کا استحصال جھیلے گا، یہ باس کو صاف گوئی کے ساتھ بات نہیں کر پائے گا. اپنے بچوں کے جو نیچرز ہیں، جو نیچرل انسٹنکٹ کیپیسٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، اس کو ابھرنے کا موقع دیجیے. صاف بول دیا تو بولیے ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے ماما، آپ بھی تو جھوٹ بولتی ہیں. ہاں بیٹا آپ نے صحیح کہا. اچھا ہم نے کب بولا تھا؟ اس ٹائم بولا تھا. او شرمندگی محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہاں سچ کہہ رہے ہیں آپ، ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن پتہ ہے اس وقت ہم نے کیوں کہا تھا ایسا؟ ہم نے اس لیے اور اس لیے کہا تھا کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ کیک رکھا ہوا ہے تو آپ جنک فوڈ پہلے کھاتے کھانا بعد میں کھاتے، اس لیے ہم نے جھوٹ کہہ دیا کہ ابھی آنے کے بعد کھانا ہے. مطلب وہ پہلے سے فریج میں رکھا ہوا تھا، جو بھی تھا واٹ ایور. لیکن آپ اس کو مطلب اس کو کی لاجک بتائیے اسے. اگر وہ جان بوجھ کر پکڑ رہا ہے کہ پھپھی کے سامنے غلط بولا، دادی کے سامنے غلط بولا، پہلے تو بولیے مت، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ خود سیکھتا ہے. اگر بول رہے ہیں تو بولیے کہ ہاں بیٹا ہمیں نہیں بولنا چاہیے تھا، ہم نے اس کو کریکشن کر لیا بعد میں، اور پھر کریکشن کر بھی لیجئے. پھر جیسے بلو شیڈ پڑھنا پسند کرو گے وائٹ، اچھا بیٹا آپ اپنی مرضی کی چیزیں لے لیجئے. لیکن ایک بات یاد رہے، جیسے آپ شاپنگ مال میں لے جا رہے ہیں کہ ہائیڈ اینڈ سیکس ایک لینا ہے، موناکو کے ایک لینا ہے، آپ کی پسند کے چپس ایک لینا ہے کیونکہ جنک فوڈ زیادہ نہیں لے رہے ہیں. لیکن ہر ایک اپنا اپنا لے گا، یہ چوائس ہے. لیکن چوائس میں آپ نے کیا کیا، ایک ایک کی تحدید لگا دی ہے. یعنی وہ آؤٹ بسٹ بھی نہ ہو، اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلائیں، آؤٹ بسٹ بھی نہ ہو اور وہ اپنا تھوپا ہوا بھی پسند نہ کرے. اچھا پھر لینے کے بعد بولے کہیں ہم نے یہ سارے جنکس لے لیے، جنک کے بجائے اچھا اس کا بار کوڈ چیک کرو، اس کی پرائس چیک کرو، جنک کے بجائے ہم نمکین پستہ لے سکتے ہیں کیا، انجیر لے سکتے ہیں کیا. نہیں نہیں، ہماری اپنی تجویز ہے، مشورہ ہے، سوچیے آپ کیا کرنا ہے. اس طرح سے اس کو آزادی دیجیے. اور اس طرح بچوں کو مطلب آٹونومی فیل ہوتی ہے، رسپانسبلٹی آتی ہے، کوآپریشن آتا ہے. یہ سب سے مطلب وہ ہے، اہم ہے سلائیڈ کے ایموشنل کوچنگ. اپنے بچوں کو ایموشنل کوچ ہونا سکھائیے. دیکھیے یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم ہماری بیٹیوں کو بھی نہیں سکھاتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہی ہیں.
بیچاری وہ بہت لو فیل کر رہی ہوتی ہیں اور سسرالوں میں جا کر گدھا بن جاتی ہیں. گدھے کی طرح اس کے پیٹھ پر لاد دیا جاتا ہے کام، اور اس کو کہا جاتا ہے خاموش، کام کرنے سے کوئی مر نہیں جاتا، کام کرنے سے یہ نہیں ہو جاتا، اور وہ اتنی ڈیگریڈ کر دی جاتی ہیں کہ پھر اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، ایزی لیا جاتا ہے. آپ اس کو ایموشن سکھائیے بچپن ہی سے. ایموشن سکھانے سے بچے میں خود بخود ڈسپلین آتا ہے. اصل میں ہر وہ بندہ جو خود کے ایموشنز کو سمجھتا ہے وہ دوسرے کے ایموشنز کو سمجھتا ہے. ایموشنز کو کیسے سکھاتے ہیں؟ آپ کو غصہ آیا تو آپ اس کو ایموجی بتائیے کہ غصے کا فیس بناؤ. آپ اس کو ایک ایموجی دکھائیے ہنسنے والی، ہنسی کا فیس بناؤ. اور انسٹاگرام پہ جائیے، وہاں بے شمار ایموجیز ہیں. وہ ایموجیز کا اسکرین شاٹ لیجئے، چیٹ جی پی ٹی پر ڈالیے اور کہیے ہر ایموجی کے سامنے مجھے اس کے فیلنگس لکھ کر دے دیجئے. وہ فیلنگس لکھ کر دے دے گا، یہ حیران ہونے والی، یہ سیڈ ہونے والی، یہ ایکسائٹمنٹ والی، یہ جو ہے بیچ کی کیفیت ہے دونوں والی. بہت ساری ایموجیز آئیں گی، تو بہت ساری ایموجیز کے نام لیجئے. اس کو پلے کارڈ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کارڈز بنائیے اور اپنے بچے کو دکھا کر کہیے جو بتائے وہ والا، چڑانے والا موڈ، بلی والا موڈ، ایکشن والا موڈ، غصے والا موڈ، ایگریسو والا موڈ، ٹینٹرم شو کرنے والا موڈ، یہ سب دکھائیے. یہ سب ایموجیز یہ ایموشنس ہیں. جب وہ ایموشنس کو پہچاننے لگتے ہیں تو اپنے ایموشنس کو پہچانتے ہیں. ورنہ 40 سال کی خاتون بھی آ کر کہتی ہے کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن آپ غصہ کر نہیں پا رہی ہیں کہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا یا بول نہیں پا رہی ہیں، اسی لیے آپ کا کارٹیسول لیول بڑھ جا رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے ایموشنس کو نہ خود سمجھ رہی ہیں اور نہ سامنے والوں کو سمجھا پا رہی ہیں. اور پھر کبھی کبھی وہ چیختی چلاتی ہے یا پھر رونے لگ جاتی ہے یا بے بسی کے ساتھ سوچتی ہے کاش اللہ عورت نہ بناتا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ بچوں کو بچپن میں ایموشنس نہیں سکھائے جاتے. ایموشنس لازماً سکھائیے کہ آپ کو یہ سارے جذبات اللہ نے آپ میں ودیعت کیے ہیں. جب بھی یہ جذبات، ورنہ بچے وہ بولتے ہیں تعزیت کرنا بچوں کو نہیں آتا، کسی کو کیا جملے بولیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی خوشی میں کلیپنگ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. بعض بچے یوں منہ بنا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی کوئی خوش ہونے کی بات ہے، یہ بھی کوئی خوش ہونے کی بات ہے. یعنی سامنے والا خوش ہو رہا ہے کہ میرا رزلٹ اچھا آیا تو دوسرا بولتا ہے یہ بھی کوئی خوش ہونے کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایموشن کوچنگ نہیں ہوئی ہے. ایموشنس کوچنگ بہت ضروری ہے جو ایمپیتھی میں کام آتی ہے. ایمپیتھی دوسرے کے درد کو سمجھنا. آپ اپنے ایموشن سمجھتے ہیں، دوسرے کے سمجھ پاتے ہیں. جیسے آج ہی مجھے ایک کاؤنسلنگ کیس میں بچی نے کہا کہ میم پتہ نہیں، آپ جیسے کہتی ہیں نا کہ ہو سکتا ہے میری ساس کے موڈ سوئنگس ہو رہے ہوں گے. تو میں نے کہا ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں کبھی کہ میرا دل چاہتا ہے بہت باتیں کروں تم سے، اور کبھی کہتی ہے تمہیں دیکھنا بھی دل نہیں چاہتا بلکہ کمرے میں بند ہو جانا دل چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی ہیں بلکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے موڈ سوئنگس کی وجہ سے ہے. تو یہ بات اس نے کیوں سمجھا؟ کیونکہ اس کو ایموشنز پہلے سمجھایا. اس لیے ٹینٹرم کیسے ہینڈل کریں اس کو آپ دیکھ لیجئے، اردو میں لکھا ہوا ہے. بحث نہ کریں، لیکچر لمبی نہ دیں، ڈانٹیں نہیں، چلائے نہ دیں. اس کو اس کی کوئی پسندیدہ بات بول کر پہلے اس سے ریپو بنائے، کام ہو کر ریپو بنائے. اچھا میرا بیٹا یہ ہاتھ میں تمہیں کیا لگ گیا، خون تو نہیں نکل رہا؟ تو وہ ایک دم رونا چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو دیکھنا شروع کر دے گا. پھر یہ ارے سر میں چوٹ آ گئی آپ کے، یہ چوٹ آ گئی ہے کیا، درد تو نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ نشان کیسے بنا ہوا ہے؟ بچہ کیا کرے گا؟ فوراً اپنے ٹینٹرم سے اتر کر تھوڑا سا اس کا سوئچ آن ہوگا. وہ سوئچ آن ہوگا تو آپ کر پائیں گے. آپ رول ماڈل ہیں، آپ جھوٹ مت بولیے، آپ ہیلدی ایکسرسائز کریے، ہیلدی ہیبٹس اپنائیے، ہیلدی کھانے کھائیے، ہیلدی باتیں بولیے، رشتوں سے احترام سکھائیے، چغلی مت کیجیے، دوسروں کی کھوج مت کریے، ٹوہ میں مت جائیے، نیچرل موڈ میں انہیں بولنے دیجیے. جب وہ بول رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے، تو آپ کا رول ماڈل ان کے لیے بن جائے گا. یہ کنیکشن آپ کے لیے بہت مضبوط بنے گا اور آپ کو بھی آگے لے جائے گا. شاید میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو ختم کر دیتی ہوں یہیں پر. آپ کو جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئی ہیں، یہ چیزیں ڈسپلین لے کر آتی ہیں. اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بیہیویئر سے ریلیٹڈ، یہ ساری چیزیں آپ کے بچے میں سیلف ڈسپلین پیدا کرتی ہیں. سیلف ڈسپلین ہی دراصل ہمارا منشا ہے. یہ بڑے ہونے کے بعد کوئی ایسا ڈاکٹر نہ بنے جس سے یہ لوگوں سے کٹنگز لے کر بہت سارا حرام کمائی جمع کر لیں. یہ ایسے رشوت خوری انسان نہ بنے جو لوگوں کو کاٹیں. یہ ایسے پلاٹنگ والے بزنس والے نہ بنے جو دوسروں کا پیسہ کھا کر بیٹھ جائیں اور پھر سوچیں کیا کریں گے، چلائیں گے، ماریں گے، چیخیں گے، کیا کریں گے، لے کے بیٹھ جائیں اور آرام سے کھا لیں اور بعد میں پھر اپنا پیسہ نکال کر استعمال کریں. تو اس طرح کے وہ نہ بنے. یا ایسے ٹیچر نہ بنے جو پڑھا نہ رہے ہوں، بس بیٹھے ہوئے گدی پر پیسہ کھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں سیلف ڈسپلین نہ آنے سے آتی ہیں. اور سیلف ڈسپلین دراصل یہی طریقوں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ بچوں پر ان کی شخصیت کے فلاس نہ آنے دیں، ان کی شخصیت میں
اور ہر چھوٹی بڑی بات پر ڈانٹنے کے بجائے، کمپیئر کرنے کے بجائے، آپ اس کو پنشمنٹ دینے کے بجائے، لیزی بولنے، لیبل لگانے کے بجائے آپ اس کے ساتھ کام ہو کر انٹریکشن کریں اور ساتھ ساتھ اس کو بولیں. کیونکہ جو بچہ، آخری جملہ ہے، جو بچہ دانستہ وہ یا نہ دانستہ اپنے والدین سے جو پاتا ہے سماج کو وہی لوٹاتا ہے. وہ بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب ماں باپ کی پیرنٹنگ میں اس نے اپنی شخصیت میں وہ فلاس بچپن میں ہی پیدا کر لیے تھے. وہ اگر بیوی کے میکے والوں کو برا بھلا بول رہا ہے، اس کا مطلب ان کی امی نے اس کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھائی. وہ اپنی بیوی کو ویٹیج نہیں دیتا ہے، جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، اس کا مطلب اس کی امی نے اس کی تربیت نہیں کی کہ وہ کسی خاتون کی عزت کیسے کریں، احترام کیسے کریں. اور یہی ڈسپلین اگر ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کنیکشن، کام، کریکشن، کوچ اینڈ سیلیبریٹ. یعنی پہلے کنیکشن بنائیں محبت والا، کام ہو جائیں، پھر اس کی رہنمائی کر کے کریکٹ کریں، کنسسٹنسی کے ساتھ اس کے کوچ بنیں، اور پھر اس کی زندگی ہم سیلیبریٹ کریں. کہ یہی چیزیں ہماری زندگی کے لیے کامیاب ہوتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آئی تھنک میں نے اپنا ٹائم زیادہ لے لیا ہے شاید. ہاں کچھ سوال پوچھا ہے اس میں. ہاں، لیکن کیسے ہے کہ آپ بولتی رہے اور ہم سنتے رہے، بس ایسے رہتا ہے. ہاں جی تو جی آپ نے بہت بہترین رہنمائی کرا. جی اب میری بہنوں سے گزارش ہے کہ چلیے ہمارا ٹائم تو ہو چکا ہے، لیکن ہم تو بھی 10 منٹ دیں گے. کسی کو اگر سوال کرنا ہے تو اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے. ایک سوال جو انہوں نے پوچھا کہ بچوں کو اچھا پیپل پلیزر کیسے بنائیں، مطلب بننے سے روکیں. تو دیکھیے بچے جو ہے نا، ابھی جینزی خود ہی رپلائی کر رہا ہے کہ ہمیں تعریف وارف مت کیجیے، اور ہم جو ہے تعریف کرنا مطلب وہ آ جاتا ہے کیا، ہیپناٹزم ہے، ون ٹائپ آف ہیپناٹزم. بچے خود ہی رپلائی کر رہے ہیں اتنی سخت لیول میں پیرنٹس کو خود ہی، کہ ہم کو تعریف سے مرنا نہیں ہے، تعریف کرنے والا بندہ کچھ اور کراتا ہے. 8 سال تک بچوں کو مطلب آپ تعریف کر سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جینزی بھی جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ، اور بہت سچائی کے ساتھ بولتے ہیں کہ بیٹا آپ کی پرسنالٹی میں ایک چیز بہت اچھی ہے، تو وہ اس طرح کے لہجے سے بولنے سے وہ تعریف کرتے ہیں. لیکن دوسرے لوگ جو ان کو تعریف کرواتے ہیں. جی سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ہاں باجی، سوال ہے یا پھر میرے دماغ میں خیال ایسا ہے کہ آج کل جو ہے تو موبائل سبھی سے لے رہے، بچے رہو بڑے رہو، سب کے پاس موبائل ہے. تو اکثر جو بولتے ہیں نا بچوں کو موبائل سے دور رکھو دور رکھو، تو میرے نزدیک ہے نا یہ بات یہ دور کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچے بھی دور نہیں رہ سکتے اور بڑے بھی نہیں رہ سکتے. اور اگر ہم ان کو بچوں کو اگر موبائل سے دور رکھے تو بچے باغی بھی بن سکتے. تو ایسا ہم بولتے کہ بچوں کے اندر اتنا ڈر اور خوف پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ غلط چیزوں کو نہ دیکھیں اور صحیح چیزیں موبائل میں دیکھیں. اس لیے بچوں کو اجازت دیں کہ وہ موبائل بھی دیکھیں بول کے تھوڑی دیر. دیکھیے 21 7 تاریخ کو سال بچوں تک، کو کریں. ہاں میں سوال سمجھ لیا آپ کا. ان کا بار بار میسج آ رہا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. 7 سال کی عمر تک تو بچوں کو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے. میں ابھی تک زمر کو موبائل نہیں دیتی ہوں، لیکن زمر کے ساتھ بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ سیریز، ہم نے سی آئی او کے 60 سیریز دی ہے جو سیریز بچوں کو دکھانی چاہیے. اور ایکسپلینیشن میں عمر سیریز اس کو بھی ان دنوں دکھا رہی ہوں، تو اس کو بول رہی ہوں دیکھو یہ ابو عبیدہ ہیں، یہ ابو عبیدہ بن جرح ہیں، یہ خالد بن ولید ہیں. خالد بن ولید جری اور بہادر تھے، اس طرح لڑتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ سے پوری خلافت کا منظر تو ساتھ بیٹھ کر بچوں کو دکھانا چاہیے ماؤں نے. ٹھیک ہے، 7 سال کی عمر تک تو بچے کو ساتھ بیٹھ کر ہی دکھانا چاہیے. بچے کے ہاتھ میں ڈائریکٹ موبائل نہیں دینا چاہیے. اس پر پورے ماہرین متفق ہیں، باغی وغیرہ نہیں بنتے بچے. بڑے بچوں نے میرے پاس 12 سال کے 12ویں کلاس سے موبائل لیا ہے، اور ابھی بھی میں نے اپنی بچی کو 10th کے بعد ہی موبائل دیا ہے. لیکن اب جو یہ والی جنریشن آ رہی ہے موبائل لے رہی ہے، تو 8 9 10 11 12 13 18 سال تک ماں باپ بچے کے رسپانسبل ہیں کہ ان کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہوتی ہے.
تو آپ بچوں سے موبائل تو دیجئے. 8 سال کی عمر سے لے کر 13 سال تک بچے کو 1 گھنٹے کے لیے موبائل آپ یہ بول کر دیجئے کہ بیٹا گھر میں ایک ہی موبائل ہے, آپ لیجئے, دیکھیے اپنی چیزیں جو آپ کو پسند آ رہی ہیں یہ دیکھیے, اس کے بعد لا کر رکھ دیجئے. اب دوسرے بھائی کو دیجئے. اب جو بچے بڑے ہو جا رہے ہیں, مطلب بڑے بچے ہیں, یعنی کہ 14 سال کے بچے ہیں, ان کو جو موبائل ہاتھ میں دے رہے ہیں تو ان کو یہ بولیے ہمیں پتہ ہے بیٹا کہ آپ غلط چیزیں نہیں دیکھتے, آپ موبائل گیم نہیں دیکھتے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, آپ جتنا آسانی سے کہہ رہی ہیں نا کہ موبائل بچے بڑے ہیں نہیں دیکھتے, وہ کچھ نہیں دیکھتے, لیکن وہ اتنے خطرناک گیم کھیلتے ہیں جو ان کو کہیں کا نہیں رکھتے, کوئی قسم کی اسٹڈی کا نہیں رکھتے. تو بچے کو ہیلتھ کیئر سمجھانا چاہیے, ہیلتھ کیئر کے ذریعے سے کہ بیٹا کھانا وقت پر کھا لیں, وقت پر سو جائیں, اور گندی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, کچرا ہم ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں, اگر کچرا دماغ میں ڈالنے لگیں تو ہماری اسٹڈیز نہیں ہو پائیں گی. یہ اویئرنیس مستقل دیتے رہیں. لقمان علیہ السلام کی جو آیتیں پڑھی ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے بالغ بچے کو بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر زمین کی تہوں میں ہے, تیرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے, تو شریک مت کرنا. یہ اپنے بیٹے سے کہا. تو ہمارا جو فرض ہے, یہ جو ساسیں ہمارے گھروں میں مسلمان اور مومنہ ہیں, یہ اگر ان کے بیٹے, اگر ہمارے پاس کے بیویوں کے شوہر ہیں, تو وہ ساس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا جو تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو میں تم سے بہت ناراض ہوں. ماں کھولتی ہی نہیں منہ, وہ کھولنا چاہیے. ہم کو نصیحت کرنے, سمجھانے, مستقل توجہ رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اتنا آسان چیز نہیں ہے یہ موبائل. یہ موبائل میں اگر کوئی گندی چیز نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو اس کے اندر آنے والے جو گیم ہیں وہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. مطلب میں نے یہ بولا اپنے کالج کے لڑکوں کو دیکھ کر, اپنے ہسبینڈ سے آ کر کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میری بچی جو 11th میں ہے اس کی نالج اور ان کی زمین بوز نالج, انتہائی گندا ٹپوری کلچر, 24 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں. ان کے ماں باپوں کو کیا ہو گیا کہ گیم کھیلے جا رہے ہیں, پوری شخصیت, پوری پرسنالٹی تباہ ہوتی ہے. آپ ایسے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ جو اس موبائل میں پھنس رہے ہیں بہت خطرناک ہے, اور اس پہ پورے ماہرین متفق ہیں. اس میں ڈسپلن سکھانا بہت ضروری ہے. کچھ سوال لے کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. چیٹ باکس میں آیا ہے کہ بچے کی شرارتوں سے پریشان ہو کر بچوں کے سامنے رونا کیسا ہے؟ اب یہ جیسے ماں کا بیہیویئر, کیا بچوں کے سامنے رو سکتے ہیں یا کنٹرول کرنا؟ نہیں, کنٹرول بھی نہیں کرنا چاہیے اور رونا بھی نہیں چاہیے. آپ روئیں گے تو بچے پر آپ کا اثر ہی ختم ہو جائے گا. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس کو تو جذباتی ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں. آپ روئیے مت, بچوں کو 2 ٹوک انداز میں کہیے کہ بیٹا آپ شرارت کر رہے ہیں. دیکھو ایک بندہ اگر کھڑکی سے کود جائے گا اور نیچے گر جائے گا تو کس کا پیر ٹوٹے گا, ہمارا یا آپ کا؟ آپ کا ٹوٹے گا. بچپن سے اس کو بتائیے یہ گندا کھانا آپ کھا لو گے, یہ سڑا ہوا چکن کا پیزا مل رہا تھا رات کے ٹائم میں بنا ہوا تھا, آپ نے کھا لیا, کس کو دست ہو رہے ہیں؟ آپ کو ہو رہے ہیں. تو جو بھی برائی ہم اپنے اندر لیتے ہیں, کچھ نہیں دے رہے ہو, بس ایک کوسچن پوچھنے دیا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ٹائم زیادہ لے لیا, وہ تو پوچھنے دے رہے ہیں, مطلب میں نے ٹائم زیادہ بولنے میں لے لیا, اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. آپ کا پوچھنے دیں گے, آپ کو پوچھنے دیں گے. تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے بچے کے سامنے کبھی نہیں رونا چاہیے, وہ بچے پر بہت زیادہ جذباتی اثر ڈالے گا. دوسری بات, 2 چیزیں ہوں گی, یا تو بچہ آپ کو فار گرانٹیڈ لے لے گا ایزی کہ آپ روتے رہتی ہیں, دوسرا ایموشنل بلیک میل ہوگا, وہ اندر سے کریکٹ نہیں ہوگا, وہ خوف کے مارے کہ آپ روتی ہیں اس لیے وہ کچھ کرنے لگے گا. تو جذباتی طور پر اس طرح بچے کو کمزور نہیں بنائیے کہ وہ رونے سے پسیجے اور رونے سے کمزور ہو جائے, بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ دیجئے, لاجیکل بات کیجئے کہ بیٹا جو شرارت میں ہم منع کر رہے ہیں, مما منع کر رہی ہیں. دیکھو ابھی جو ہل اسٹیشن سے گرنے والا سین ہے, زمر مجھ سے دیکھ کر بولا کہ مما جی یہ بچہ گر گیا. میں نے کہا ہاں بیٹا, اس کے مما بابا اس کا پکڑ رہے تھے ہاتھ کہ ادھر آ جاؤ, تو اس نے وہ اپنے بابا سے ایسے عادت ہوتی ہے نا کہ جو ہم نہیں کرتے, اسی طرح اس نے کیا, وہ سلپ ہو گیا. تو بولا اچھا سلپ ہو گیا. میں نے کہا ہاں, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے والدین کی بات ایک ہی بولنے میں مان لینا چاہیے, دوسری مرتبہ بھی نہیں بولنا چاہیے. اور اگر ماں باپ کی بات ماننے میں آپ کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے تو ان کو بیٹھ کر سمجھانا چاہیے کہ بابا آپ پر ہم کو غصہ آ رہا ہے, مما ہم کو اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ آپ نے ہماری بات نہیں سنی تھی. تو یہ اس طرح سے لاجیکل سمجھائیے. جی جی نبیل کون سوال پوچھنا چاہ رہا تھا؟ دونوں میں سے اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم میڈی. وعلیکم السلام. میڈی مجھے پوچھنا تھا کہ بچوں کو 7-8 سال کے 8 سال کے بچی ہے میری,
تو ان کو ذمہ داری کا احساس ابھی سے دلا سکتے ہیں کیا؟ مطلب پڑھنے کے لیے بھی اب کچھ کمپٹیشنس ہیں پریپیئر کر کے دے رہے ہیں، لیکن وہ خود سے ذمہ داری سے اس کی تیاری نہیں کر رہے، کھیل میں لگتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بول بول کر کروانا پڑتا ہے. تو ہم ان کو اس چیز کا احساس کیسا دلائیں یا پھر ہاں دلانا چاہیے یا ہاں نہیں؟ دلانا چاہیے، دلانا تو چاہیے. اتنی چھوٹا 3 سال کی عمر سے ہی بچے کو مما جھاڑ رہی ہیں تو آپ ڈسٹ پین لے کر آ جائیے جلدی سے. ارے واہ، ڈسٹ لے کر آ گئے. ہاؤس ہولڈ چورسز میں جب آپ بچے کو انوالو کرتے ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں کو، تو پھر پلیٹ اپنی اٹھا کر جلدی سے سنک میں رکھ دیجئے. آتے ہو ویری گڈ، آپ نے رکھ دیا. بیٹا آپ آتے ہو، لے کر آ رہے ہو، لے کر ہاں تو آپ میوٹ کر لیجیے گا. تو یہ 1000 چیزیں، بار بولتی ہوں پین. اچھا آپ کے بولنے سے مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تھوڑا سا آواز بند کر دیجیے. تو جب آپ رسپانسبلٹی اس کو محسوس کرواتے ہیں، جیسے آپ نے کہا آپ کے بچے کو کھیل میں لگ جاتی ہے، تو اسے کہیے بیٹے ادھر آئیے، آپ ابھی اچھے سے کھیل لیجئے، پورے 2 گھنٹے کھیل لیجئے. دیکھو 12 پہ کاٹا آنے تک آپ نے کھیلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، مزے سے کھیلیے. اس کے بعد آ کر جلدی سے اپنا یہ والا کام ہم دونوں مل کر لیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو ہم تھوڑی سی مدد کروائیں گے اور ہم دونوں مل کر وہ ہوم ورک جو ٹیچر نے دیا ہے وہ والا کام کر لیں گے، ٹھیک ہے. اگر پھر لیٹ ہو جائے، پھر کھیل میں لگ جائے، تو اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی اور کھیل لیجئے، ابھی اور آپ 20 منٹ کھیلیں، ابھی ہم اس کے بعد کریں گے. اس طرح کر کے اس کو دستک دیجیے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، اور پھر اس کے بعد بولی چلیے ہم کر لیتے. اگلے سے یہ والا میتھڈ اختیار کیا تو آپ کی بچی مغرب میں آ کر بولیں گی مما اب کر لیتے پڑھائی، کیونکہ وہ کھیلتے کھیلتے میں وہ رسپانسبلٹی والی لائن یاد رکھے گی کہ اب کر لیتے مما جی ٹیسٹ کی تیاری، اب کر لیتے مما ہم تیاری، وہ بولے گی. کیونکہ آپ اس کو مارجن دیجئے اور فیل کروائیے کہ ہم آپ کو مارجن دے رہے ہیں، آپ کی مرضی پہ دے رہے ہیں. آپ 2 گھنٹے کھیل لیجئے، اچھا مزید آدھا گھنٹہ اور کھیل لیجئے، پھر اس کے بعد کریں گے. اچھا میرا بچہ اور کھیلنا دل چاہ رہا ہے، اور کھیل لیجئے. ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے آنے تک آپ کی کاپی کتاب نکال کر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دونوں بیٹھ کر اچھے سے مزے سے ہوم ورک کر لیں گے اور چٹکی میں کر لیں گے، صرف 20 منٹ میں، اس طرح سے. مطلب لیکن پھر سے بار بار بول جب ہم تھوڑی ہاؤ تھوڑی ٹو دیر کی بات کانٹیکٹ فار کاؤنسلنگ. ہاں آپ جو ہے نا، جن لوگوں کو ایسے بہت سارے ایسے اشکالات ہیں وہ پرسنل بھی بات کر لے سکتے ہیں. نسرین صاحبہ نمبر ڈال دیتی ہوں اس میں، یا پھر پیرنٹنگ کا اپنا جی گروپ کا وہ نہیں، ڈال. سم ون وانٹس ٹو کانٹیکٹ یو فار کاؤنسلنگ، اچھا اچھا، تو اوکے اوکے. کاؤنسلنگ کے لیے بھی جی. ہاں تو پھر اس کا پروسیجر ہے وہ سمجھنا پڑے گا. میں اس میں ڈال دیتی ہوں چیٹ باکس میں نمبر. اوکے. تو مطلب اس کے لیے بھی باجی سے کانٹیکٹ کر لیں تو باجی پھر آپ کو بتا دیں گے. جی اوکے. بچوں کے ایشوز سے ریلیٹڈ ہے یا پھر الگ سے مطلب بڑوں کی ہے؟ اس کا یہ سوال ہے. اوکے، ڈال دیا میں نے نمبر، جی آپ کانٹیکٹ کر لیجئے، میں بتا دوں گی. جی جی صبا شرمین. ہاں تو باجی آپ جو پوچھ رہے تھے ہاؤ ٹو کانٹیکٹ فار کاؤنسلنگ، تو پھر آپ باجی سے تھوڑا کانٹیکٹ کر لیجئے. تو عزیز بہنوں ابھی آلموسٹ 10:30 بج چکے ہیں، اور یہ تو ٹاپک ایسا ہے بچوں کا اور بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ کہ ہمارے ذہن میں اتنے سوالات رہتے ہیں کہ بعد ساری رات بھی اگر ہم یہ سیشن جاری رکھیں تو ہمارے سوالات اور باجی کے جوابات ختم نہ ہو. یہ ایک سیکنڈ، ہاں ایک منٹ. ہاں یہ جی انہوں نے باجی پوچھا کہ جی باجی کارٹونز کی جو لسٹ ہے وہ ہادیہ میگزین میں ڈال دیجیے آپ. تو ہم نے CIO کے لیے 60 مطلب سیریز ہے، اس سیریز کا CIO کو اپنے CIO سے رابطہ کر لیجیے. ہم نے ان لوگوں کو ڈاکومنٹ دیا ہے کہ جس میں ان کے 60 کارٹون کی سیریز کے جو پیرنٹس کو بھیج دی جائے کہ بچے گھنٹوں، اتنی بڑی ہے وہ پروفٹ سیریز ہے اور وہ سیریز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو کانٹیکٹ فار CIO 11 CIO، ٹھیک ہے. ہم نے کل کے کمپٹیشن کے لیے اسٹوری اوکے بنائی باجی. ہے. ارے واہ، ویری گڈ. لاسٹڈ کٹن، ہاں لاسٹڈ کٹن جی تو ابھی لاسٹڈ 10:30 ہو چکے ہیں، تو مجھے لگتا ہے باجی اب ہمیں اپنے سیشن کا اختتام کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ نے بہت بہترین ہماری رہنمائی کی، اور تمام بہنوں کا بھی تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس آن لائن پروگرام کی میٹنگ کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے پروگرام سماعت فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، قوم ملت کا ایسڈ بنائے. آمین ثم آمین. نشست کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.